رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز سے رمضان کی اسپیشل ٹرانسمیشن جو روزانہ شام کو 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک ہوتی ہے، اور ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آخری روزے تک، وہ 29 ہو یا 30 ہو، آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ہم نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اپنے علماء کے ساتھ گفتگو جو بھی موضوع ہوتا ہے، اور آج کا موضوع جو ہے وہ خاص طور پہ ہماری یوتھ کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم آج بات کریں گے چھوٹی یا بڑی عمر کی شادیوں کے اوپر، اس پہ مذہبی نقطہ نظر کیا ہے اور اس کے اندر مسائل کس طرح کے آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے۔ دوسرے سیگمنٹ میں ہم آپ کے سامنے اپنا ٹیلی فون نمبر رکھ دیتے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں اور ہمارے علماء سے، مہمانوں سے آپ جو بھی چاہیں سوال، بات، وظائف، جس طرح کی بھی چاہیں گفتگو جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر میں ادب سے کہوں گا کہ ایک تو گفتگو جو ہے وہ سوالیہ انداز میں ہونی چاہیے، ایک ادب کے لحاظ میں ہونی چاہیے، اور ایک کوشش کر کے ایسی جگہ آپ کو آنا چاہیے جہاں کہ آپ کے سگنلز جو ہیں وہ ٹھیک آ رہے ہوں۔ پھر تیسرے میں ہم حدیث یا کسی واقعے کو لے کر ڈسکس کرتے ہیں۔ آج جو آصف خان صاحب ہیں، بہت شکریہ آصف خان، نعت پیش، یہ عام طور پہ ہم اس کو نعت کہتے ہیں، لیکن اس کو اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو یہ استخاصہ بھی ہو سکتا ہے اور دعائیہ نعت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ نعت بنیادی طور پہ ہوتی ہے صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی تعریف کا نام، لیکن جب ہم اس میں اپنی آس ڈال دیتے ہیں تو وہ استغاثے کے طور پہ، جسے کہنا ہے اپلیکیشن کے طور پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ایسا اللہ کے رسول کی وسیلے سے ہو جائے تو کیا خوبصورت بات ہے۔ آج اپنے مہمانوں پہ جانے سے پہلے آپ کو سوال جو ہے آج کا رکھ دوں، جس سوال کے عوض آپ کو جام شیریں کا کرشی کا یہ ہیمپر جو ہے یہ ملے گا۔ آج کا سوال ہے کہ خوابوں کی تعبیر جو ہے، ایک نبی ہیں جن کا قرآن حکیم میں بھی بڑا لمبا واقعہ، بلکہ میرے خیال میں سب سے لمبا واقعہ اگر تفصیل سے کسی نبی اللہ کا آیا ہے تو وہ یہ ہے، ان کا آپ نے نام بتانا ہے جو کہ تعبیر خوابوں کی بہت اچھی کرتے تھے۔ ان کے بعد بہت سے آئمہ بھی ایسے آئے ہیں جنہوں نے تعبیر کی ہے، بہت سے غیر مسلمان بھی ایسے ہیں جنہوں نے تعبیریں کی ہیں، اور سب کی تعبیریں جو ہیں آج کے دور کی بات کر رہا ہوں وہ تقریباً کمپیریٹیولی دیکھیں تو وہ بڑی ایکول اور بڑی بیلنسڈ ہیں۔ لیکن اس سوال کے جواب میں آپ نے ہمیں اس نبی اللہ کا نام بتانا ہے، ان کے نام پہ ایک سورہ بھی ہے، اور اس سے بڑا کلپ اور میں آپ کو کیا دوں۔ لیکن جناب مہمانوں پہ جانے سے پہلے ہم اپنی شیف سے بات کرتے ہیں کہ شیف آج جو ہے وہ، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج آپ ہمارے لیے کیا کر رہی ہیں۔ دیکھیے کتنی مطلب زیادتی والی بات ہے کہ ہر روز وہی کر رہی ہوتی ہیں ہمارے لیے۔ شیف السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو جناب تمام لوگوں کی طرف سے، دیکھنے والوں کی طرف سے، سننے والوں کی طرف سے، ہماری طرف سے، ہمارے چینل کی طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے شیف کو بہت بہت جنم دن جو ہے وہ مبارک ہو۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ کا سایہ آپ کے بچوں پہ ہمیشہ قائم رہے، آپ سلامت رہیں، صحت کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، صحت کاملہ اور ہمیشہ ہدایت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو رکھے اور آپ کی اولاد کو رکھے۔ آمین ثم آمین۔ آج کیا فرمائیں گی آپ؟ کیا ہے؟ اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے بلال بھائی کہ اس دن جو ہے وہ سرکل گھومتا ہوا آج اس دن 27ویں کے دن جو ہے ہوا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آج بلال بھائی ہم بنا رہے ہیں آئس کریم شیک۔ آئس کریم شیک؟ جی بالکل ٹھیک۔ اور اس میں فلیور جو ہے وہ مینگو استعمال کر رہی ہوں۔ مینگو کی آئس کریم ہوگی؟ جی بالکل، اس کے ساتھ ہم شیک تیار کریں گے۔ اور چکن روسٹ ہم بنا رہے ہیں۔ اچھا جی، اور مین کورس جو ہے اس میں آلو گوشت ہے۔ آلو گوشت ہے؟ ہائے 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 ہائے، واہ واہ۔ اور میکرونی سموسے جو ہیں وہ ہم تیار کر رہے ہیں۔ کمال ہے۔ وہ جو آلو گوشت ہے نا، آلو گوشت، بھنڈی گوشت، کریلے گوشت، دھنیے والا قیمہ، یہ چیزیں جو ہیں وہ اب ہمارے گھروں میں بڑی مشکل سے بنتی ہے، یہ شاید لوگوں کو آتا نہیں ہے۔ بلال بھائی میں نے آپ سے بریک میں ایک سوال کیا تھا کہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے، اور مجھے 110% شور ہے کہ یہ جو چیزیں آپ نے گنوائی ہیں نا ابھی ان میں سے، کیونکہ مجھے پتا تھا آپ نے جواب نہیں دینا۔ مجھے یہ کہا جائے نا جی کہ آپ روز اگر کوئی چیز کھانا چاہیں تو وہ کیا ہو سکتی ہے، تو وہ ہوگا دال۔ دال؟ ہاں۔ کون سی؟ مجھے کوئی بھی دال جو ہے نا وہ آپ 365 دن دینا ماشاءاللہ تو مجھے اچھی لگتی ہے، پتہ نہیں کیوں، دال کریزی۔ اس کے ساتھ ہری مرچ ہونی چاہیے، جی، نیمبو والا پیاز ہونا چاہیے، پودینے کی چٹنی بھی بڑی اچھی لگتی ہے، وہ جو ڈرائی فارم میں ہوتی ہے نا۔ یہ تو مطلب درجات کی بلندی والی بات ہے، درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ تندور کی وہ روٹی ہونی چاہیے جس کو آپ توڑے تو کڑک کر کے ٹوٹے۔ بالکل ایسے یہ میں سارا سال یہ کھا سکتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے یہ انٹروڈیوس کرانا ہے کہ ہمارے ساتھ کون کون ہے۔ انشور ہے
सनसिप है, और सनसिप जो है एक रिफ्रेशिंग पाउडर्ड ब्रांड है और ये पाकिस्तानी ब्रांड है, और आपको पता है कि ये सारे लीडिंग स्टोर पे जो है ये अवेलेबल है, हलाल है बिल्कुल, ये सबसे ज़बरदस्त बात है। नूरपुर है हमारे साथ, जामेशीरी है, कोका कोला स्प्राइट है और सबरोसो है। सबरोसो का आपने क्या बताया था आज, क्या बना रही है? बिलाल भाई अभी मैंने मंगवाया है, जो भी आ गया ना, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह सब कुछ ही अवेलेबल होता है, तो जो चीज़ भी आ गई हम फ्राई करके रख देंगे सामने। बहुत शुक्रिया। आज जनाब हमारे साथ इंतहाई मोहतरम नौरीद फातिमा साहिब हैं। अस्सलाम वालेकुम नौरीद, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब इंतहाई मोहतरम हमारे साथ अमजद भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम अमजद भाई। और साकिब भाई हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, खैरियत से हैं आप? और जनाब ये सारे मेहमान जो हैं हमारे साथ आज बात करेंगे इस पे कि क्या कम उम्र की शादियाँ जो हैं उसका कोई हुक्म है इस्लाम में, या ये एक ऑप्शन है, या इसमें कोई रुकावट है, या आज के दौर में जब इसको इंटरप्रेट करेंगे तो इसको किस तरह से देखेंगे? नौरीद आपसे बात शुरू कर लें। हम आमतौर पे छोटी उम्र की शादियों को ना बुखारी शरीफ की हदीस से रवायत करके लेकर आते हैं कि निकाह इस उम्र में हो सकता है और फिर रुखसती इस उम्र में हो सकती है। हमारे इस पे आर्गूमेंट ये होता है आमतौर पे कि जिस उम्र में बलूगत हो जाए उस उम्र में रुखसती जो है वो हो सकती है। तो इस मामले को आज के दौर में अगर आप ज़ूम करके देखें तो किस तरह से देखेंगे? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो आज चूँकि 27 रमज़ानुल मुबारक है, आज यौम क़याम पाकिस्तान, यौम आज़ादी भी है, क्योंकि जो हमारा कमरी साल है जिसको हम इस्लामी साल भी कहते हैं, उसके मुताबिक आज हमारा यौम आज़ादी है। तो पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो, इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे ये आज़ादी हमें पूरी तरह से मुयस्सर भी आ जाए और फिर हम इसको, और अल्लाह इसकी हिफाजत भी करे, आमीन। और इस दुआ के साथ वो जो अहमद नदीम कासमी साहब ने कहा था कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़ज़ां को गुज़रने की भी मजाल ना हो। और खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबा। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन। बहुत ही खूबसूरत और बहुत अहम और बहुत सेंसिटिव आज का टॉपिक है। एज़ अ वुमेन, एज़ गर्ल, मैं जो अपना प्रीवियस गर्लिश जो दौर है, आज जब आपने ये मौजू मुझे दिया तो मैं उसके मुतालिक सोच रही थी कि लड़कियों को कितना पूछा जाता है, उनकी उम्र का कितना ख्याल किया जाता है, जो कुफ़्र की हम बात करते हैं, जो इक्वालिटी की हम बात करते हैं, मेंटल कंपैटिबिलिटी की हम बात करते हैं, बात के सारे मामलात तो उस लड़की ने अकेले झेलने हैं। वो अगर घर जाकर अपने माँ बाप को कुछ बताती भी है तो जो इज़्ज़त, प्यार, मोहब्बत वाले, वक़ार वाले वालिदैन होते हैं वो कहते हैं बेटी आप अपने मसाइल खुद देखें, हम अगर इंटरफेयर करेंगे तो मसाइल बढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले बुनियादी बात जो आपने आज का सवाल और मौजू रखा, मैं उससे मुतालिक ये करना चाहूँगी कि आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया अभी अपनी इंट्रो में, हुक्म। हुक्म वो होता है कि जो सादिर कर दिया जाए और फिर उसके ऊपर जो है ना इफ़ और बट कोई नहीं है, फिर उसके ऊपर अमल पैरा होना है। लेकिन तारीख़ इस्लाम हमें ये बताती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका, सुन्नत मुताहरा को भी हम देखें, कुरान करीम को भी हम देखें, तो कहीं ऐसा कोई उम्र का हुक्म हमें नहीं मिलता कि ये हुक्म होगा तो बलूगत होगी तो निकाह होगा। हत्ता कि कुरान पाक में जो बलूगत से पहले की जिन बच्चियों के निकाह हुए हैं उनके बारे में भी अहकामात मौजूद हैं कि अगर वो बालिग हो जाएं, सने शऊर को पहुंच जाएं और वो उस निकाह को बरकरार ना रखना चाहें तो इस्लाम ने उनको कैंसिलेशन का पूरा राइट दिया है। इसका मतलब यह है कि आपने बात की निकाह और रुखसती की, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। निकाह जो है वो अक़्द होता है, वो उसका मतलब ये होता है कि एक मुसलमान मर्द ने एक मुसलमान औरत को एक जो उस वक्त का हक महर है, जो उस वक्त का सिक्का राइजुल वक्त के मुताबिक, और ये जब महर की बात आएगी उसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करना चाहेंगे कि उसके मुताबिक अल्लाह की शरीयत के जो है तहत उसको अपने अक़्द में लिया है। और वो अक़्द में लेना इस तरह से होता है जिससे कुरान पाक में आया कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द औरत का मुहाफ़िज़ और मुंतज़िम बन जाता है। उसके बाद वो उसकी ज़िंदगी, उसकी जान, उसके माल, उसके सेहत, उसकी आबरू, उसका वो मुहाफ़िज़ होता है। तो कुरान करीम के अंदर या अहादीस नबविया के अंदर हमें ऐसी कोई तख़सीस से हुक्म नहीं मिलता कि कंवारी ही जो बाकिरा है या जो मुतल्लिका है उसकी उम्र का कोई हिसाब होगा। यानी पाकिस्तान के अंदर जैसे हम देखें कि हमारे जो कुछ इलाके हैं उनमें 18 साल मुकर्रर हुई, कुछ के अंदर जो है वो 16 साल,
لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی جو میچورٹی ہے اس کے لیول کو آپ دیکھیں, جو اس کی ذہنی بالیدگی. سنت کو بھی دیکھنا چاہیے. بالکل, سنت تو سب سے پہلے ہے, اور سنت مطہرہ کے اندر آپ دیکھیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا, ہمیں ان کی عمر انور کا تفاوت ملتا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی عمر پاک, دونوں لیول ٹھیک ہیں, دونوں لیول سنت سے ثابت ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں بنیادی چیز کیا ہے کہ اگر وہ اپنے اس ازدواجی تعلق کو, لڑکا ہو یا لڑکی, میں یہاں دونوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں, صرف لڑکی کے حوالے سے نہیں, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے قبائلی علاقوں کے اندر کہ لڑکی جو ہے 50 سال کی یا 45 سال کی ہوتی ہے, وہ قرآن سے شادی ہوتی ہے, اگر کوئی جو ہے وہ کہہ بھی دے تو پھر جو ایک ٹین ایجر یا کوئی کم سن لڑکا 10-12 سال کا لڑکا بھی اس کے ساتھ بیاہ دیا جاتا ہے. تو ہر دو طرح کسی کا استحصال اسلام نہیں چاہتا. اسلام نے 4 بنیادی چیزیں احادیث پاک کے اندر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی نکاح کے لیے سوچتا ہے, آج کل کے لڑکے بھی, میں ان کو بھی ایک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک واقعہ اور یہ حدیث ہدیہ کرنا چاہوں گی. اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جو چیزیں ہیں وہ انسان کی رغبت کے لیے جو ہے وہ مینشن. پہلی بات کیا کہ تم جب بھی کسی لڑکی سے نکاح کرتے ہو تم اس کا مال و دولت دیکھتے ہو. دوسرا, اس کا جو ہے روپیہ پیسہ کہ وہ کتنی مالدار ہے, اس کا مال کے بعد اس کا حسن دیکھتے ہو کہ وہ حسین کتنی ہے. تیسرا, اس کا حسب نسب کہ وہ کس خاندان سے, کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے. اور چوتھا ہے اس کی دینداری. اور حکم کیا ہے, جو آپ حکم کی بات کر رہے تھے, حکم یہ ہے کہ دینداری کو پھر ترجیح دی جائے. اور جب ہم مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی میں مثال دینا چاہوں گی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا, تو اس کے بعد جب آپ کو دوسرے نکاح کی ضرورت پیش آئی تو آپ نے اپنے بھائی حضرت عقیل علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے بھائی, آپ علم الانساب کے بہت ماہر ہیں, تو میں کسی ایسے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں, نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی خواتین علم اور شجاعت ان دونوں معاملات کے اندر بہت ید طولا رکھتے ہوں. اور پھر انہوں نے حضرت فاطمہ کلابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ کے ساتھ نکاح کیا. میں ثاقب بھائی آپ کو اس میں شامل کروں گا. عام طور پہ ہم اس بات کو سوشلی جسٹیفائی کرتے ہیں, ہم یہ ساری جو گفتگو کریں یہ سوشل جسٹیفیکیشنز ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے, اس سے یہ ہوگا, اس سے یہ ہوگا. لیکن جب آپ کے پاس ایک پانی کی مثال کے طور پہ پانی پینے کی سنت آ جائے تو آپ پانی اس طرح پئیں گے, بیٹھ کے پینا ہے, کھڑے ہو کے پینا ہے, دونوں روایتیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کو وضو کیسے کرنا ہے, آپ کو کہاں تک چہرہ جو ہے کہاں تک ہے, یہ آپ کو پتہ. جب سنتیں مل جاتی ہیں 45 ایئرس کی بھی اور 9 ایئرس کی بھی, تو پھر اس سنت کو اختیار کرنے میں سوشل ایکالوجی کو بیچ میں ہم کیوں لے کر آتے ہیں؟ ہم کہیں, اور ہمیں کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جناب بڑی سے بڑی عمر کی بھی لڑکی سے شادی کر سکتے ہیں اور چھوٹی عمر سے بھی شادی کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. بلال بھائی بہت شکریہ. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو ایج میں جو یہ 9 سال والی ایج ہے نا, اس میں اختلاف بخاری شریف میں کہہ رہا ہوں آپ سے, لیکن اس میں اختلاف موجود ہے. اس کو 19 سال بھی ہمارے جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ 19 سال 9 سال نہیں تھی. بخاری کا لیٹسٹ ایڈیشن آج میں دیکھ کر آیا ہوں, وہ آپ کی بات بجا ہے, بخاری شریف میں 9 ہی ہے. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن آپ کو لگتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں, میرا ماننا یہ ہے کہ 9 نہیں. اور اس کی وجہ آپ فرمائیے گا. حضرت اسماء کی جو ایج ہے, اس ایج سے جب آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو وہ پھر آپ کو 9 بنتی نہیں. وہ تو اس کا کیا مطلب یہ نکلتا ہے, اگر میں غلط ہوں تو مجھے درست فرمائیے گا, کہ اگر تاریخی حوالے سے ہم کوئی چیز ڈیڈیوس کرتے ہیں, میں پھر بڑی احتیاط سے جملہ کہہ رہا ہوں, ہم تاریخی حوالے سے اگر کوئی چیز ڈیڈیوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب حدیث کی طرف اس کو پلٹایا جا سکتا ہے. جی بالکل. یہ اصول بنتا ہے کیا؟ نہیں, اصل چیز یہ ہے, یا حدیث کو پلٹایا جائے گا تاریخ پہ؟ تاریخ جو ہے نا وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم نے تاریخ کو حجت بنایا ہے؟ حجت نہیں بنایا ہم نے تاریخ کو, حدیث کو نہیں. ہم نے دیکھا ہے اور علیہ السلام کا مزاج. ٹھیک. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حرم میں آنے والی مقدس خواتین کی جو ہم ساری وہ دیکھتے ہیں, عمر مبارک پہلی شادی آپ کی, اور جو شادی آپ نے کنٹینیو رکھی. ہم یہ کہتے ہوئے احتیاط سے اگر برتیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ کاتب سے کوئی ایک لکھنے سے مسٹیک, کیونکہ ہاتھ سے لکھا جاتا تھا, پھر آگے جب لکھنے والے ہوتے تھے ان کا علم ظاہر وہ اس سطح کا نہیں ہوتا, انہوں نے صرف کاپی کرنا ہوتا ہے. اب لکھنے والا جو ہے, مثلا اس میں ایک ہنسی والا واقعہ بھی, یعنی ہم نے بہت ہنسی والا, کہ ایک بندہ قرآن پاک لکھ رہا تھا تو اس میں جہاں جہاں شیطان آیا وہ بڑا پریشان ہوا. اس نے کہا قرآن میں شیطان کا کیا کام؟ تو اس نے شیطان کا نام کاٹ کے اپنا نام لکھنا شروع کر دیا اس میں.
کہ شیطان کا تو قرآن میں نام ہی نہیں بنتا. یعنی یہ جہالت کی بات کہ لکھنے والا جو ہے اس کا کیلیبر کیا تھا. یہ اب امام بخاری علیہ الرحمہ سے وہ ٹھیک ہے انہوں نے ایک نسخہ لکھ دیا ہوگا لیکن اس کے آگے جو نسخے بنے وہ ظاہر ہینڈ میڈ تھے. وہ بعد میں اچھا ابھی بھی ہمارا یہ کہنا ہے اور یہ ہم مانتے ہیں کہ کتابیں جو ہیں ان میں بعد میں چیزیں ایڈ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی یہ کتابیں جو صرف قرآن مجید کی بات کر رہے ہیں, صرف قرآن مجید کی بات ہم کر سکتے ہیں کہ جو 100% ہم آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں تمام لوگ امت مسلمہ کی کہ جس میں کوئی زبر زیر نہیں ہوئی, زیر پیش نہیں ہوئی. لیکن قرآن کریم کے علاوہ کسی کتاب کو ہم یہ اوتھینٹسٹی نہیں دے سکتے کہ ہم اس پر آنکھیں بند کر کے کہیں کہ یہ بالکل جو ہے. جیسے آپ کے ساتھ جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان لوگوں نے ہمیں نا کم از کم کو 20-25 سال پہلے یہی آرگومنٹ دیا تھا جو آج آپ نے دیا ہے کہ حضرت اسما کی جو عمر تھی اس سے اگر کمپیئر کرے تو مدینہ میں جب تشریف لے کر گئے تو اما عائشہ کی یہ عمر بنتی نہیں ہے, تب ہم نے ان کی نہیں مانی تھی. آج آپ انہی کی بات دہرا رہے ہیں تو یہ رجوع ہی ہوا تقریباً, لیکن 25 سال لگ گئے واپس آتے ہوئے. کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ ہم آہنگی کہہ لیں, حضور ایک دس یہ فرمائیے کہ بڑی عمر کی شادی ہو یا چھوٹی عمر کی شادی ہو, جو بھی شادی ہو, دونوں کے اوپر نفسیاتی اثرات تو پڑتے ہیں نا. مثال کے طور پہ اگر میری والدہ کی عمر 50 سال ہے اور میری شادی 45 سال کی عورت سے کر دی جائے تو میں اس کو بیوی کی نظر سے تو دیکھ ہی نہیں پاؤں گا نا, ایسا ہی ہے نا. اور اگر میری چھوٹی بہن کی عمر 14 سال ہے اور میری 12 سال کی عمر کی لڑکی سے شادی کر جائے تو میں اس کو بیوی کے طور پہ نہیں دیکھ سکتا. تو یہ اسلام یا شریعت اس پہ کوئی تقاضا نہیں رکھتی کہ کیا عمر کے تقاضے ہونے چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کہ یہ جو موضوعات ہیں یہ پرسنل ہے, اس کا تعلق شریعت سے صرف ایک حد بندی. شریعت کو پہلے ہم ڈیفینیشن اس کی کرتے ہیں کیا ہے. شریعت ایک حد بندی کا نام ہے. جیسے یہ ٹیبل ہے تو اس کا ایک کنارہ ہے, تو شریعت صرف آپ کو کہتی کہ یہاں تک تم یہ کام کرو گے, یہاں تک تم یہ کام کرو گے, باقی تمہاری مرضی ہے. رینج کی بات کیا؟ رینج کی بات, اس رینج میں, ہاں اس رینج میں. شریعت حد کا نام یا تل کا حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, تم ان کے تجاوز نہ کرو, اس میں رہ کے جو مرضی, اس میں جا رہ کے. اب اس میں جو جتنے معاملات ہیں سارے, کیونکہ یہ نکاح شادی ایک معاملات میں سے آتا ہے, عقود میں سے ہے, یعنی ایک کنٹریکٹ ہے. اب اس میں آپ نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا فلاں شخصیت نے یہ کام کیا تھا تو میں بھی یہ کروں, یہ حجت نہیں ہے. یہ حجت نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں. ہاں وہ اوائل اور آخر یعنی کہ جو جواز تھا اس کے اندر رہ کے بڑی شخصیت نے عمل کیا ہے. اچھا, مثلا اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کام انجام دیا ہے جیسا کہ بصحت روایت میں نے بشرط صحت, تو وہ ان کا تقاضا تھا اور اگلے فرد کا تقاضا تھا. یعنی کہ ان کی فزیکل سچویشن, ان کی انوائرمنٹل سچویشن. میرا ذاتی خیال پتہ ہے کہ امجد بھائی کہ ہمیں ان باتوں میں نا جسٹیفیکیشن میں جانا ہی نہیں چاہیے, اس کی فلسفی میں جانا چاہیے. یعنی اصل میں ازدواج کی فلسفی میں جائیں. مثال کے طور پہ ہم اس بات کو جسٹیفائی 9 ایئرز کو کرتے رہے, اب نہیں کرنا, فضول ہے, نہیں کرنا چاہیے. شخصی مسئلہ ہے, شخصی انتخاب ہے, اور ان کا اپنا جو ہے وہ ایک وہ ہے. اس میں ایک تھوڑا سا اس کو اوپن کروں. قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے نا, وہ فرمایا کہ میں نے فرد کا نظام نہیں بنایا, زوج کا بنایا. دو چیزیں یعنی جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. جوڑا جوڑا اس لیے پیدا کیا کیا تاکہ سوسائٹی میں بیلنس رہ سکے کاموں کے انجام دینے میں. جوڑا جوڑا پیدا کرنے سے یہ مراد ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بن چکے ہوئے ہیں؟ نہیں, وہ بنے نہیں, وہ بنے یا نہیں بنے اس کا مجھے معلوم نہیں, میں ایسے اس کو کنڈیم کروں یا اوکے کروں نہیں. میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نے ہر شے کو تکویناً, ٹھیک ہے, یعنی کونن جو ہے. عورتوں کی تعداد نا پاکستان میں کروڑوں میں زیادہ ہے, ایسا ہی ہے, پوری دنیا میں ایسا ہے 60-70% ہے. نیچے زیادہ جوڑے ہیں, اوپر کے جوڑے ہیں ہی نہیں. وہ ایسا عرض کرتا ہوں کہ وہ تو ایک بیلنس ہے اس میں بھی, کیونکہ اس میں بہت سارے چیزیں بحث ہے کہ کی جا سکتی ہے, کیوں ایسا ہے وہ الگ ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جب جوڑا جوڑا اللہ نے ہر شے کو پیدا کیا ہے, اب اس جوڑے کی جو تمام ذمہ داریاں ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا ہے, کاموں کو ملحوظ خاطر رکھا ہے, سوسائٹی کو ملحوظ خاطر رکھا ہے. ہم اس بحث میں نہ جائیں کہ 9 کی ہونی چاہیے یا 45 کی ہونی چاہیے, یا وہ بھی روایت البتہ ضعیف ہے. البتہ یہ کیا ہونا چاہیے کہ کس وقت کس کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی مینٹل سچویشن کیا ہے. اور وہ دو طرح کا بلوغ ہوتا ہے, ایک بلوغ جسمی ہوتا ہے, ایک بلوغ عقلی ہوتا ہے.
बलूग जिस्मी ऑन टाइम तमाम अफराद के लिए, इंसानों के लिए मुयसर आ जाता है, क्योंकि गज़ा से उसका ताल्लुक है। अलबत्ता उसमें भी इलाके के एतबार से फ़र्क रहता है, लेकिन ज़हनी बलूग ज़रूरी है। और उसके बाद एक बड़ी चीज़ जो ये बहुत अहम, शादी और निकाह यानी ये अख्तियार है उस शख्स का जिसने करनी है, चाहे वो बच्ची है या बच्चा है। हम वालिदैन फ़कत वालिद या दादा विलायत रखता है, ठीक है। मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूँ, उसका अख्तियार है, हमारी विलायत है। हम विलायत से तजावुज़ नहीं कर सकते, अपना अख्तियार नहीं ले सकते, अख्तियार से नहीं कर सकते, और वो अख्तियार जो है उसको डिनाई नहीं कर सकते। ठीक, इसलिए हमें उनको तशखीस देना ज़रूरी है। उसकी अकल तो हो ना कि मैं किसके घर जा रही हूँ या किसके घर आ रही हूँ। ठीक होगी बात। मैं वापस आऊँगा वक्फे से, और मैं सवाल जो है ना वो नवीद के लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि बड़ी उम्र की शादी जो है लड़के की या लड़की की, इसमें क्या मसाइल हैं जो दरपेश आ सकते हैं फ़िज़िकली, मेंटली, इमोशनली या सोसाइटी के अंदर? इसमें क्या चीज़ देखी जाती है आज के दौर में? क्योंकि आज के दौर में जो एवरेज एज ऑफ मैरिज है वो 14, 18, 16 साल नहीं है। एक तो कानून के हवाले से, एक वैसे भी नहीं है। लोग पढ़ना चाहते हैं और जब यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट करते हैं तो वो नियरिंग 30 होते हैं, 25 से लेकर 30 के दरमियान की उम्र होती है। क्या इसके कोई अपने मसाइल हैं और इस पर शरा का फिर हुक्म कैसे लागू होगा फ़राइज़ के हवाले से? वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवीद, मैं आपके लिए सवाल छोड़ के गया था कि बड़ी उम्र की शादियों के जो मसाइल हैं माशरे के अंदर, उन पर ज़रा नज़र फरमाइए। आपके इस सवाल के जवाब की तरफ जाने से पहले मैं भी यहाँ पर एक चीज़ सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र अनवर के हवाले से मेंशन करना चाहूँगी। बहसीयत एक औरत के, मैंने इस्लाम को जितना पढ़ा मैंने उसको दीन फितरत पाया। और ये आप देखिए कि अभी रिसेंट बल्कि आजकल भी वो फाइल्स हम देखें, एबिस्टन फाइल्स जिनका बड़ा तस्करा है कि अंडर 10 और अराउंड 10 जो गर्ल्स हैं वो उनका तो पूरी दुनिया में जहाँ रेप होता है वो उनका मर्डर हो जाता है, क्योंकि वो हक़ ज़ौजियत अदा करने के लड़की अभी उस काबिल होती ही नहीं है। और आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर हम अर्ली टीन एजेस के अंदर किसी बच्ची की शादी कर दें या उसके साथ कोई नाजायज़ ताल्लुकात कायम करें तो वो ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी मरीज़ा बन जाती है अगर वो ज़िंदा बच जाए। तो इसलिए मैं ये समझती हूँ कि ये जो अल्लामा साहब बात कर रहे थे 19 का अदद सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र अनवर के हवाले से उम्मत को इसके ऊपर मुत्तफ़िक हो जाना चाहिए और 9 पर इसरार नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो आपने बात कही कि अगर बड़ी उम्र का मर्द हो या बड़ी उम्र की औरत हो और एज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तो हम अपने बड़े सगीर के अगर तनाजुर के अंदर अपने इर्द गिर्द अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी क्लैशेस आ जाते हैं। और इस्लाम जब ये कहता है ना फ़नकी उमा ताबा लकुम मिनन निसा कि तुम अपनी पसंद की ख़वातीन से शादी करो, निकाह करो, तो उस पसंद के अंदर ये नहीं है आपको कि बिल्कुल छुतरे बेमुहार की तरह अगर कोई 60 साल का शख्स है तो वो जाकर 16 साल की लड़की से शादी कर ले। जो आपकी देखिए माँ बाप को भी हुक्म है कि तुम लेटेस्ट, लेकिन इस्लाम के नाम पे ये हो तो रहा है ना, हो भी रहा है साथ वाले मुल्क में हमारे बहुत ही हो रहा है नहीं, और हमारे मुल्क में भी। मैं ड्यूरिंग रमज़ानुल मुबारक मैं बिलाल भाई आपकी इस प्लेटफॉर्म से ये एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहूँगी कि निकाह जैसी मसनून और मुक़द्दस जो है एक बॉन्डिंग को इतना ज़्यादा खिलवाड़ बना दिया गया है कि अब वो हकीम साहब कर रहे हैं, वो उनके फ़ोटोशूट हो रहे हैं, वो यंग लड़कियों के साथ कर रहे हैं, फिर मार्केट में नए नए बाबे आ रहे हैं। तो आपको अल्लाह ताला ने अगर इजाज़त दी है और आप अगर कैपेबिलिटी रखते हैं कि आप किसी लड़की के साथ निकाह कर सकें तो खुदारा इसको इतना तमाशा मत बनाइए कि वो जो है वो नौज़ुबिल्लाह इस्लाम की ही जो है वो इस्तेहज़ा का बाइस बने। तो निकाह ज़रूर करें। अब यहाँ पर जहाँ बड़ी उम्र की ख़वातीन की बात आती है तो मैं ये समझती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद सैयदा सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से दूसरा निकाह जो फरमाया वो भी 50+ एज थी उनकी। और दीगर अज़वाज की उम्रें भी अगर हम देखें तो वो भी उम्रें हमें सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से तमाम की ज़्यादा हैं। तो वो हमें हर एज का जो कॉन्सेप्ट है वो हदीस पाक से और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। अब हज़रत उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बात देख लीजिए, आप उनको उम्मी फरमाते थे, अपनी माँ कहते थे, और जब वो बेवा हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कौन है जो जन्नत की खातून से निकाह करेगा? हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनसे निकाह किया और सैयदा उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तवल्लद हुए। तो इस्लाम ने हमें ट्रेंड दिया है,
غزوات کے اندر مرد شہید ہو جاتے تھے. آپ پاکستان کی بات کر رہے ہیں نا, برِ صغیر کے اندر مور دین 60% اب خواتین ہیں. کیوں تعداد بڑھ رہی ہے؟ اس لیے کہ نہ ہم بیوہ سے نکاح کرتے ہیں, نہ ہم متعلقہ سے نکاح کرتے ہیں, اور ہم نے وہ ہندوانہ چیزیں کہ جو ہندوؤں کے اندر تھی کہ تم تو منحوس ہو, میں نے اپنے کانوں سے یہ باتیں خواتین کو کہتے ہوئے اور گھروں کے اندر ان بچیوں کو سنتے ہوئے سنا, اور وہ پھر بیچاریاں مر جاتی ہیں لیکن وہ دوسری شادی کی طرف نہیں جاتی. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک بہت بڑا جو ایشو ہے نا, اس میں ایک تو نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ذہنی طور پہ جلدی میچیور ہوتی ہے. ایک آدمی سے 18, 19, 20 سال کی عورت مکمل عورت بن جاتی ہے, 18, 20 سال کا لڑکا جو ہے وہ مرد نہیں بنا ہوتا پورے طریقے سے, ذہنی طور پہ میں بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ جب عمر بڑھ جاتی ہے تو خاتون کو اپنی ریپروڈکٹیو ایج جو ہے اس سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں, کیونکہ وہ جب پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر سب سے زیادہ انڈے موجود ہوتے ہیں. جو ہی وہ 30 کی طرف جاتی ہے تو وہ انڈے جو ہے وہ اس کا بینک جو ہے وہ خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہماری بچیاں جو ہیں وہ پڑھنا چاہتی ہیں, اب وہ پڑھ کے جب یونیورسٹی سے, میڈیکل کالج سے, یونیورسٹی آف انجینئرنگ سے نکلتی ہیں تو ان کی عمر تقریباً 30 کی طرف گئی ہوتی ہے. اس لیے جو پہلے زمانے میں ہم نے کبھی بیماریوں کا سنا نہیں تھا, اب وہ ہم سنتے ہیں. مثال کے طور پہ پولیسسٹک اووری کا ہم نے کبھی نہیں سنا تھا, ہارمونل امبیلنسز کا ہم نے کبھی نہیں سنا تھا, لیزر کراتی ہوئی عورتیں ہمیں کبھی نظر نہیں آئی تھیں. اب یہ سارے مسائل جو ہیں ہم خواتین میں دیکھ رہے ہیں. ان مسائل کو پالنا زیادہ ضروری ہے یا آپ کے خیال میں اس سے تھوڑا سا ہمیں, میں بغاوت تو نہیں کہتا, لیکن انحراف کر کے پیچھے کی تاریخ کی طرف جانا چاہیے جہاں ہماری ماں یا دادیوں نے ینگر ایج میں شادیاں کیں اور اولادیں بھی پیدا کیں اور 2 سے زیادہ کیں. اب 2 بھی کرنا ایک ہاں حد سے زیادہ کی, اور گھر بھی سنبھالے, اور مسائل نہیں تھے. جی مسائل نہیں تھے. اس بات کو سوشلی کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں کہ ایک بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم مکس اپ کر رہے ہیں نا مثلا معاشرے میں. اسلام نے ایک حکم لگایا, آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا کہ آپ نے یہ اس وقت کر لینا ہے. اب آپ نے جو معاشرہ تشکیل دیا ہوا ہے, تعلیمی سسٹم, معاشی سسٹم, وہ آپ نے اپنی مرضی کا تشکیل دیا ہوا ہے. وہ کہیں اور سے اٹھا کے لائے ہیں ہم, اور سسٹم ہم کہیں سے نہیں لائے, ہم اپنے بزرگوں انگریزوں سے لائے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کہیں کسی اور سے لائے نا, چلیں اب آپ اور بڑی محبت سے لائے ہیں اور تبدیل بھی نہیں کیا. آج زیادہ ہی بزرگ ہو گئے, جو بڑے بزرگ ہو چکے ہوئے. اچھا اور بھی اچھا. اب آپ دیکھیں کہ وہ معاشرہ جس کے لیے اسلام نے احکام کو وضع کیا تھا, سب سے پہلے ہمیں وہ معاشرہ تشکیل دینا چاہیے تاکہ وہ دونوں ہاتھ ہیں نا, دونوں انگلیاں ایسے مل جائیں. ہم کیا کر رہے ہیں ایسے, اس کو الٹا جو ہے نا برعکس کر رہے ہیں. پہلے ہم وہ معاشرہ تشکیل دیں, وہ اقتصادی سسٹم, وہ سیاسی سسٹم. اقتصاد جو ہے, اکنامکس جو ہے, یہ بنیادی طور پہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ عورت کی؟ دیکھیں جو جب نکاح میں چلی جائے تو اس کو نان و نقفہ جو ہے مرد پہ واجب ہے, ہر طرح کا, اپنے ولی پہ ہے. جب اس کا جو ولی ہے, اس کا مطلب جب وہ خاتون جب کہہ رہی ہے کہ میں نے اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہونا ہے تو پھر اس کا شادی کا ارادہ نہیں ہے. دیکھیں وہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے. نہیں وہ مسئلہ جو ہے وہ نکاح کی صورت میں آئے گا نا آگے. ہم ان کو ٹکرا نہیں سکتے. شادی اس کی ایک ریکوائرمنٹس ہے جسمانی اور مختلف قسم کی آگے, لیکن انڈیپینڈنٹ ہونا ایک خواہش ہے اس کی, وہ بھی پوری کر سکتی ہے. وہ کوئی تعارض نہیں, آپس میں ٹکراؤ نہیں. ہاں ٹکراؤ ہے نا. اس نے اسلام نے یہ کہا ہے کہ جب تم اکنامکلی انڈیپینڈنٹ ہوگی 35 سال میں جا کے, باپ کے پاس تھی تو تمہارا خرچہ باپ کا تھا. جی جب شوہر کے پاس آئی ہو تو ٹوٹل خرچہ اور سٹینڈرڈ اس کا پتہ کیا ہے, ہم اس کو سمجھ نہیں رہے. میں جب نکاح پڑھاتا ہوں باقاعدہ بچی کو اناؤنس کرتا ہوں میں ایز اے وکیل کہ اس وقت تمہارے حقوق اس پہ ہے, اس کے حقوق تمہارے اوپر ہیں, اور کتنا سٹینڈرڈ ہے, جس سٹینڈرڈ پہ تم اس وقت لائف گزار رہی ہو اس جتنا یا اس سے بالا تر. اس کا مطلب میں غریب آدمی ہوں, میں امیر عورت سے نکاح نہ کروں, مرضی ہے, خوف نہیں ہے, نہ کریں آپ. اگر وہ کرے تو الگ بات ہے, ورنہ آپ اگر اس کو اس لیے کہیں کہ میں تمہیں فقیر کے گھر میں رکھوں گی, پھر میں یہ صحیح نہیں ہے. چاہے محبت ہو تو پھر وہ کمپرومائز کرے گی. تو بہت ساری خواتین یورپ سے لوگ آ رہے ہیں ادھر شادیاں کر رہے ہیں. نہیں ان کی عمریں زیادہ ہیں, وہ ہو سکتا ہے جو فیس بک فرینڈز ہیں نا ان کی عمریں زیادہ. ایک بات ہے, مثلا اس کو ہم اسپیسیفک کہہ نہیں سکتے کسی قوم کے لیے, شخص کے لیے, ہم اس کو اوپن رکھیں. ہم یہ آپ نے دقت پیدا کر دی نا, آپ نے کہا کہ جو خاتون کا جو معیار ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو پورا کرنا ہے. بالکل کرنا, اگر نہ کر سکے تو شادی نہیں کرنا, کمپرومائز کرے اگر وہ تو بسم اللہ. اچھا اگر خاتون نیچے درجے کی ہو اور آدمی اوپر کے درجے کا ہو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر وہ جو ہے نا اس کے حیثیت کے مطابق اسے اچھا رکھے. تو قرآن کہتا ہے کہ اسے بہترین رکھنا, اس کی عزت کرنا, احترام
کرنا, اس کو اور اس کو اپنے معیار پہ لے کر آنا, لے کے آ جانا. لیکن یہ خاتون نہیں کرے گی. خاتون بھی کر سکتی ہے, خاتون بھی کر سکتی ہے, دونوں کر سکتے ہیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنا مال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں, اور کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے لیے ہے. ٹھیک ہوگی بات. اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں عام طور پہ وہ انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد جو پہلی خواہش ظاہر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے الگ رہنا ہے, اور آپ میں سے, آپ کے ممبر میں سے آواز آتی ہے بہت کہ الگ رہنا چاہیے, کیوں نہیں رہنا چاہیے. اب اس سے جو اگلے انسٹیٹیوشن جو ہیں جن لوگوں کے اوپر آپ ہمیشہ تبرہ کرتے رہے ہیں یا گندہ کہتے رہے ہیں, ان کے ادارے اب آپ کے ہاں قائم ہونے شروع ہو گئے, جس کو کہ اولڈ ایج ہوم کہتے ہیں, کیونکہ آپ نے ماں باپ کو رکھنے سے انکار کر دیا کیونکہ ممبر نے کہا کہ یہ فرض آپ کا نہیں ہے, اور آپ لوگ بھی سارے اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ کام ضروری نہیں ہے. مجھے یہ فرما دیجیے گا کہ ایک نکاح میں کر لیتا ہوں, کف میں کرتا ہوں, تو میری بیوی نے آخر کرنا کیا ہے؟ دیکھیے بالکل مجھے پرسائز بتانا ہے آپ نے. میں بالکل پرسائز آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح میں آپ ایک نئے گھر کی بنیاد رکھتے ہیں جی, اور اس نئے گھر کی بنیاد میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے رشتوں کو چھوڑ کے اس گھر کی بنیاد رکھیں. کیوں؟ اس گھر کی بنیاد میں ہی وہ رشتے انوالو ہیں, وہ آپ کے اس گھر کی بنیاد رکھیں. اچھا اچھا اچھا. مثلا والدین جو ہیں وہی گئے, انہوں نے رشتہ پسند کیا, انہوں نے چوز کیا, یا بہن گئی یا بڑا بھائی گیا یا کوئی بھی وہی گئے, انہوں نے جا کے ہی آپ کو اس ٹریک پہ ڈالا. ٹھیک ہے. اب اس ٹریک پہ ڈلنے کے بعد آپ کہیں کہ ہمارا ان سے تعلق کوئی نہیں, یا آپ ان سے تعلق رکھنا نہیں چاہتے. لیکن آپ نے ہمیں پچھلے سالوں میں بتایا کہ یہ اس کا حق ہے. جنہوں نے بتایا ہے وہ ٹھیک ہے, ان کو وہ آپ ہی ہیں. نہیں, میں اس سوچ کا حامی نہیں ہوں. آپ اس سوچ کا؟ میں اس سوچ کا حامی نہیں ہوں. میں اس سوچ کا حامی ہوں کہ جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ معاون ہوگی اس کی زندگی کے معاملات میں. کن کن میں؟ مثلا گھر کے معاملات جو ہیں, گھر کی ذمہ داری جو ہے وہ خاتون لیں گی, اور اپنے کھانا پکانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. کھانا پکانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ نے بتایا. بچے کو وہ دودھ پلائے گی تو پیسے لے گی, آپ نے ہمیں بتایا. اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے مجھے یہاں سے نہیں لانا. نہیں, یہاں سے میں بالکل نہیں لا رہا, میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ لا رہا ہوں. ایک ہے کہ آپ کو پابند کیا جائے, حکم دے کہ قرآن کا یا حدیث کا کہ آپ کی یہ ڈیوٹی ہے. میں کہہ سکتا ہوں, میں عرض کرتا ہوں نا. ایک ہے یہ. اچھا. اب یہ جس کو حکم میں کہہ رہا ہوں, یہ نہیں جن کو ملا انہوں نے یہ بات کر دی ایسے کھلم کھلا. انہوں نے اپنے معاشرے کے عرف کو, اور انہوں نے وہ جو ایک اسلام کا درس تھا احسان کا, اسے بیچ میں سے مائنس کر دیا. اچھا. اس سے تباہی کا دروازہ پھر کھلا. اچھا اچھا. ہمارے عرف میں, ہمارے خطے میں یہ بات سب جانتے ہیں کہ جب شادی ہوگی, ایک بیٹی آئے گی تو وہ گھر سنبھالے گی. یہ اس معاشرے میں ایک ایسی بات ہے کہ نوکرانی لے کر تھوڑی آ رہے ہیں. نوکرانی کی بات نہیں, کیا وہ اپنا گھر نہیں سنبھالتی؟ نہیں سنبھالتی. کیا وہ اپنے ماں باپ کے کام نہیں کرتی تھی؟ آپ کو کس نے کہا کہ وہ کرتی تھی؟ وہ تعلیم حاصل کرتی تھی, وہ یونیورسٹی جاتی تھی, وہ پڑھتی تھی, اس کے پاس ہمارے گھروں کی بچیاں میوزک سنتی تھی. ہمارے گھروں کی بچیاں آپ لوگوں نے ہمیں بتایا نا, ہمیشہ یہ سمجھایا ہے کہ اس کا کام نہیں ہے روٹی پکانا, اس کا کام نہیں ہے بچے کو دودھ پلانا, آپ بچے کو دودھ پلانے کے پیسے دیں. جس نے یہ کہا کہ اس کا کام نہیں ہے, آپ نے کہا ساس سسر کیا خدمت کرنا اس کا فرض نہیں ہے. اب میں ماں باپ کو بھی اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ آیا ہوں, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں. دیکھیں اس کی ذمہ داری چلو نہیں ہے, میں آپ کی کون سی والی مانوں؟ اس مولوی صاحب کی میں مان لیتا ہوں بات, جن کی آپ بات کر رہے ہیں. میں نہیں کسی کی بات کر رہا, میں آپ سب کی بات کر رہا ہوں. سن لیں. اچھا, وہ بیٹا جو ہے وہ کب سے اپنے ماں باپ کی ذمہ داری سے پیچھے ہٹ سکے گا اور کس حکم سے ہٹ سکے گا؟ آپ نے کہا چلے وہ اپنی بیوی کو ہٹانا چاہتا ہے, ہٹا لے. اچھا. وہ کہتا ہے کہ میری بیوی یہ کام نہیں کرے گی, ویل اینڈ گڈ, ٹھیک ہے. میں تو آپ سے پوچھوں کہ بیوی نے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اس نے اپنے شوہر کا ہاتھ بٹانا ہے کس چیز میں؟ اپنے گھر کے معاملات میں. اس میں کھانا بنانا بھی ہے, اس میں بچوں کی ٹیک کیئر بھی ہے, اس میں گھر کی ٹیک کیئر بھی ہے, اس میں پیرنٹس کی خدمت بھی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اس کی زندگی میں جب لائف پارٹنر کے طور پہ آتی ہے تو وہ شیئر کرے گی. وہ کہتی ہے یہ میرا کام تھوڑی ہے بھائی, یہ شریعت نے کہاں کہا ہے کہ یہ کام میرا ہے. بیوی نے یہ کرنا ہے جو اس وقت 24 سال کی ماں جو ہے جوان بچے کو شہید کروا کے کہہ رہی ہے کہ میں اسلام کی راہ میں فدا کر رہی ہوں. بیوی نے یہ کرنا ہے. میرا منہ بند کرا دیا انہوں نے. اچھی بات کی آپ نے. مجھے آپ نے جواب دینا ہے بالکل سیدھا سیدھا. آپ مجھے بتائیے کہ آج کے زمانے میں ایک خاتون کا شادی میں کام ہے کیا؟ میں گفتگو سن رہی تھی اور میں سمجھتی ہوں کہ اسلام دین اعتدال ہے.
इसने कुछ अहकामात फ़राइज़ रखे हैं, अच्छा, कुछ वाजिब हैं, कुछ सुन्नत हैं, कुछ जो है वो ahsan के दर्जे में आते हैं, मुस्तहब्बात हैं। ठीक। अब मुझे अगर रहनुमाई चाहिए तो मुझे अल्लामा इकबाल कहते हैं बतूले बाश पिन्हा शौ अजी असर कि दर आगू शब्बीर बिगिरी, कि आज की मुसलमान बेटी अगर तुझे चाहिए कि तू ज़माने की बेस्ट विमेन बने, विमेन ऑफ द ईयर बने और तू जन्नत में भी जाए, तो तुझे क्या करना है? तुझे बतूली किरदार अपनाना है। अब आपने कहा था सीधा जवाब मेरे पास क्या है? आइए काशाना है सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में सास मौजूद है, ससुर का इंतकाल हो चुका, सैयदना अबू तालिब विसाल फरमा चुके मक्का में, सैयदा फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा कि अली अलग घर लो मेरी बेटी के लिए, हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला ने नहीं फरमाया कि ऐ मौलाए कायनात मेरे लिए अलग घर लें। आप उन्हीं वालिदा की खिदमत करती हैं, आप घर का सारा काम अपने हाथों से करती हैं, आप बच्चे भी पैदा कर रही हैं, उनको दूध भी पिला रही हैं और लैक्टेशन के चार्जेस भी नहीं कर रही, चक्की भी चला रही हैं और घर के कपड़े धो रही हैं, बच्चे बीमार हैं तो रोजे रख रही हैं, और फिर आप कुएं से पानी लाती हैं मशकीज़े में और आपके कांधे के ऊपर जो है वो गट्टे पड़ जाते हैं, आप आटा गूंथती हैं, आप चक्की पीसती हैं, रोटी बनाती हैं, सब काम करती हैं, हमसायों की खबरगिरी करती हैं, फिर सास की खिदमत करती हैं। और कुर्बान जाएं सैयदा फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा के फरमाती हैं कि ऐ शहजादी कौनैन, आप सारा दिन बच्चों के और घर के कामकाज में थक जाती हैं और आप मेरी भी खिदमत करती हैं, तो कितने प्यार से आगे से फरमाती हैं कि आप मेरे वालिद की और अली की माँ नहीं, मेरी भी माँ है। ये मयार है, ये पैमाना है, ये पैरामीटर है। आपने ससुर की खिदमत की बात की ना, मैं बहुत दुख के साथ कहती हूँ, मैं वो औरत हूँ जिसको मुआशरे में सबसे ज़्यादा ये सवाल फेस करना पड़ता है, जी हमारे ऊपर सास ससुर की खिदमत करना तो फ़र्ज नहीं, तो आप में बताएं आप अपने माँ बाप को अपनी भाभी के पास क्यों छोड़ के आई हैं? आप क्यों कह के आई हैं कि मेरे माँ बाप का ख्याल रखना? आप तो चाहें कि आपकी भाभियाँ रात को आपके माँ बाप के पाँव दबा के भी सोएं, और जब आप आएँ यहाँ पर बहू बन के तो आप कहें कि मैंने दौरा कुरान किया है और मुझे वो फलां बाजी ने और फलां आंटी ने और फलां जो है उस्ताजा ने बताया कि सास की ससुर की खिदमत करना फ़र्ज़ नहीं। कुरान ने ससुर को महरम दर्ज रिश्तों के अंदर गिना या नहीं गिना? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या नहीं फरमाया कि तुम्हारे 3 बाप हैं, एक वो जो तुम्हें दुनिया में लाया, एक वो जिसने तुम्हें बेटी दी, एक वो जो तुम्हारा उस्ताद है। इसी हदीस को मुहद्दिसीन ने फीमेल सेक्टर के ऊपर जब अप्लाई किया तो सास जो है वो माँ के दर्जे में आती है। अब आपके माँ बाप तो आपकी जन्नत हैं, तो क्या शौहर के माँ बाप आपके शौहर की जन्नत नहीं है? तो आप उनकी जन्नत को उनसे दूर करके आप जो बात कर रहे हैं ना, सबसे पहला काम क्या है? अपने शौहर की और अपनी इज्जत की हिफाजत करेगी, उसके माल की हिफाजत करेगी, अपने शौहर को राजी करेगी और उसके बाद उसके बच्चे पैदा करेगी। फिर उन बच्चों की रैयत उस औरत के ऊपर है। वो ये नहीं कह सकती कि मैं इनकी तरबियत नहीं करूंगी, वो तरबियत की जिम्मेदार है, वो राइया है, उससे घर की और उन बच्चों की तरबियत की पूछ होगी। और उसके बाद अगर वो अपने शौहर को स्प्लिट करती है तो वो ये देखे कि वो अपने शौहर को, जिसको पाल पोस के जवान करके आपकी आंख का तारा बनाया, आपके माँ बाप का आइडियल बनाया, आप उसको जब अलग करेंगी तो आप उसको दोज़ख में धकेल रही हैं, आप उसको जन्नती नहीं बना रही, आप उसकी मुआविन बन रही हैं दोज़ख के अंदर। क्योंकि जो बात अलामा साहब कर रहे थे, लड़के के ऊपर किसी तरह ये जो जिम्मेदारी है ये साकित नहीं होती कि रात को अगर माँ बाप बीमार हैं तो वो जो है उनको पूछे भी ना, उनके पास अवेलेबल भी ना हो, उनको इमरजेंसी में लेकर जाने की ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ भी ना उनको ले जा सके। ये हैं जी प्रोफेसर नवीद फातिमा, ये नौरीद फातिमा जो है ना, ये आप सारों के मिंबर पे भारी है, ईमानदारी से कहिए। मिंबर तो हमारा है ही नहीं रसूल अल्लाह। मैं मिसाल कह रहा हूँ ना, सब पे भारी है, ठीक है। लेकिन जो इस खातून ने बात की है ना, ये बात ये हमारे उलमा क्यों नहीं करते? पूछने वाली बात है। वहाँ पे आगे साकिब भाई से पूछूंगा कि अगर एक खातून ये हिम्मत करके बात कह सकती है और सच्ची बात कर सकती है, और ये हदीस सुनाते सुनाते तो हम बूढ़े हो गए हैं जो इन्होंने सुनाई है, हमारी आपने मानी नहीं, अब वो करें ना ज़रा इसकी मुखालिफत। वापस आए हुज़ूर, वक्फे पे जाने से पहले जो गुफ्तगू फरमाई है खातून मोहतरम ने, ये मेरे ख़्याल में आपकी आवाज़ होनी चाहिए, और जो गलत फहमियाँ आप लोगों की वजह से माशरे में आई हैं, यकीन कीजिए मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे, मैंने इस माइंडसेट में इतनी तलाक़ें होते हुए देखी हैं कि ये मेरा काम नहीं है, मुझे अलग किया जाए, मुझे ये किया जाए। मतलब आपने एक
35 سال کی خاتون سے اگر شادی کرنی ہے تو وہ اپنی عمر طبی طور پہ گزار چکی ہے، لیکن 35 سال کا مرد کسی کمپنی کا سی ای او نہیں ہو سکتا، وہ کیریئر میں ابھی بڑھ رہا ہے، اس کو کیریئر بنانا ہے۔ پھر آپ نے دوسرا جو سب سے بڑا حادثہ پیش کیا نا، وہ یہ کہ آپ نے فیملی سٹرکچر کے خلاف بغاوت پہ مجھ جیسے جاہلوں کو ابھارا کہ فیملی سٹرکچر جو ہے وہ کمبائنڈ فیملی کا صحت مند نہیں ہے۔ تو رجوع کر لینا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، جہاں تک بات ہے یہی بات میں کر رہا تھا، لیکن ہماری بہن نورید فاطمہ صاحبہ نے اسی کو ذرا دبنگ انداز میں بیان کیا، جس پر ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ مفصل بھی کہہ لیں اور دبنگ، انہوں نے دل سے اپنے پورا جان لگا کے انہوں نے بیان کیا، اور ایک خاتون صرف خوف خدا کے تحت خاتون کسی سے نہیں ڈری، اس طرح اپنا موقف دینا، یہ واقعی یہ ہم اس کو سراہتے ہیں۔ میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں یہاں پہ، آپ بار بار جو بات کر رہے ہیں نا ہمارے طبقے کی طرف، تو دیکھیں طبقے میں سے 1 2 بندے 4 بندوں کی جو رائے ہے نا، وہ سارے طبقے کی نہیں ہو سکتی، نہیں ہوتی۔ دوسری بات، قرآن کریم نے جب ہمیں پابند کیا ہے نا دائی کا جو ہے قبلہ ڈاکٹر صاحب، اس میں اللہ نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ جو چیز تو نے پڑھی ہے تو اب آیا ممبر پہ تو نے کہا نویں میں پڑھ لی، میں نے آج اس کو بس پھینکنا ہے آگے۔ بھائی حکمت کے ساتھ قرآن کہہ رہا ہے والموعظۃ الحسنہ، اور پھر مواعظ حسنہ کے ساتھ۔ اچھا اگر آپ کوئی بات ایسی کر رہے ہیں کہ جس سے گھر ٹوٹ رہا ہے، آپ بھلے کہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں، اور بھائی ایسا سچ جو کسی کی زندگی میں تباہی پھیر رہا ہے، آپ کو اسلام نے ایسے سچ کو اس انداز سے بولنے سے منع کیا ہے۔ اس کی حکمت بڑی ہے، آپ شریف آدمی، آپ کو نہیں پتا وہ حکمت اس کے پیچھے یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پاپولر بات کریں، رائٹ بات نہ کریں، پاپولر بات کریں، تو یوتھ آپ کو فالو کر کے پھر لائکس دیتی ہے، ایسے ہی پھر ہر لائک کا مطلب جو ہوتا ہے نا وہ ڈالر اور پاؤنڈ ہوتا ہے، ایسے ہی تو حکمت تو ہے نا پیچھے۔ نہیں لیکن یہ حکمت قرآن نہیں کہہ رہا، قرآن دوسری حکمت کہہ رہا ہے۔ لیکن یہ جب ممبر میں بات کرتا ہے تو ہمارا خیال ہوتا ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کی بات کر رہا ہے، وہ قرآن و حدیث کی کرنی۔ اچھا لاسٹ ون اس میں جو بھی بہن نے بات کی، حضرت بی بی پاک کی بات، بی بی پاک کی یہ تربیت کس نے کی؟ نبی ان کی ماں نے، ان کی ماں نے، ملکۃ العرب، ساری زندگی ملازمائیں آگے خادمائیں کام کر رہی ہیں، اور جیسے ہی نکاح ہوا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یار یہ ہوئی نا بات، اپنی ساری خادماؤں کو فرمایا خبردار آج کے بعد کوئی کام نہیں کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں خود ہم سیدہ ختیجہ کی جب بات کرتے ہیں، حضرت آپ نے دل سے جواب دینا ہے، مسلک سے نہیں۔ مجھے بتائیے، ہم کہتے ہیں کہ جناب سیدہ کا اتنا کاروبار تھا کہ یہ مدینے میں آیا اونٹ اور وہ شام میں تھا، اور پتہ مجھے تو آج تک یہی نہیں کوئی آپ میں سے اندازہ دے سکا کہ سیدہ کے پاس مال تھا کتنا، کوئی نہیں دے سکا۔ اگر وہ مال واقعی اتنا تھا کہ یہ اونٹوں کے، تو وہ مال گیا کہاں، اس کا بھی کوئی جواب نہیں۔ میں یہ دونوں سوال آپ سے نہیں کرتا، میں کہتا ہوں چھوڑ دیجئے اس کو۔ یہ عورت جو آج کے زمانے کی ایک حاکم ہے اتنی بڑی کہ سرداران عرب اس کے قرض دار ہیں، ٹھیک ہے ایسا ہی ہے نا، یہ عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کا کام خود کر رہی ہے۔ مجھے کوئی روایت دے کہ کسی خادمہ سے کرایا، وہ جو سلام اللہ نے بھیجا تھا وہ یہ میری ماں خود کام کر رہی تھی، کسی خادمہ کو نہیں بھیجا ہوا تھا۔ تو یہ جو ٹرن ہے یہاں سے، کیا آپ لوگوں نے مثال لے کے یہاں سے نہیں بچیوں کو سمجھانا؟ دیکھیں کہ 2 باتیں ہیں، ایک تو وہ پہلا جو آپ نے کہا مال کتنا تھا، کتنے کا مسئلہ نہیں، کس کے لیے تھا، اصل یہ بات اچھی بات، کس کے لیے لگا، کتنا تھا کتنا نہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم اس کو نہیں کر سکتے، لیکن جتنا تھا وہ سب لگا اس پہ جس کے تصدق سے اللہ نے کائنات کو خلق کیا۔ ٹھیک ہوگی بات، ایک بات یہ، اور یہ معرفت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی کہ مال میرا نہیں ہے، مالک یہی ہے، یہ ان کی منت سے مجھے ملا ہے۔ تو اب جب ہم کہتے ہیں کہ ایک عورت پڑھی لکھی ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ یہ پھر مثال یہاں کیوں نہیں ہم ایڈجسٹ کرتے؟ اب دوسری بات، سروسز کی بات کریں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی معرفت کو سلام ہے، کیونکہ انہوں نے فرمایا ایک کام مثلا ایک جاریہ نے کرنا ہے، یعنی خادمہ نے کرنا ہے، اور ایک میں نے کرنا ہے، کرنا کس کا ہے؟ نبی کا۔ وہ کریڈٹ لے جائے یا میں لے جاؤں؟
یہ معرفت کو سلام ہے کہ نہیں میں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی, میں رسول اللہ کی خدمت کر رہی ہوں. یہ حدیث جو ہے یہ ٹھیک ہے یا مجھے بتائیے گا کہ اس میں کوئی کمی پیشی تو نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو صحابی نے آ کے جب جھک کے سلام کیا تو آپ نے کہا کہ یہ مت مجھے کرو, اگر میں سجدے کی کسی کو اجازت دیتا تو وہ ایسا ہی ہے. حدیث پہ کوئی صحت سجدے کی کسی کو اجازت, حدیث کی صحت پہ تو کچھ نہیں ہے کوئی مشکل. اب یہ جو آپ نے بات کی کہ میں خادمہ سے کام کراؤں یا خود کروں, تو اجر کس نے لینا ہے؟ اجر میں نے لینا ہے نا, بیوی نے لینا ہے. اب یہاں پہ اللہ نے ایک مقام شوہر کا بتا دیا, اب یہاں بیوی اجر لینا نہیں چاہے گی, کیوں؟ دو وجہ ہیں جناب خدیجہ الکبریٰ کی خدمت کرنے کی. ایک وجہ ایز اے شوہر کہ ایک آئیڈیل بیوی جو ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو اپنے تمام حقوق ادا کرتی ہے بر وقت بہترین طریقے سے, سیاپا کر کے نہیں, سیاپا کر کے سمجھ گئے یا نہیں. اور دوسرا وہ شوہر ہی جب رسول اعظم کائنات کا عالی ترین کامل اکمل ترین انسان ہو تو پھر کریڈٹ اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو بی بی معظمہ نے ہمیں یہی سمجھایا کہ تم بھی دو جہتوں سے جو ہے وہ کرنا خدمت اپنے بچیوں کو, یہ کہ ایک تو ایز اے شوہر, حتیٰ کہ روایت موجود ہے کہ اگر تم پہ کوئی کمی کوتاہی بھی شوہر کی طرف سے ہو جائے تو میں رسول قیامت کے دن وکیل بنوں گا تمہارا اس ظالم شوہر کے خلاف. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ میں تمہارا مقدمہ خدا کے سامنے پیش کروں گا. لہٰذا پتہ یہ چلا ایز اے شوہر جو ہے بی بی نے ایک سمجھایا. اور دوسرا اگر شوہر ویلیوبل ہو, اچھا ہو, نیک ہو, پاکیزہ ہو, متقی ہو, پرہیزگار ہو, صاحب تقوی ہو, تو تم اس وقت اس چیز کو اور بڑھا دینا. اب اس بات پہ آپ کو کبھی اعتراض ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس پہ کہہ دیا کہ اگر تم انصاف کر سکتے ہو تو ایک ایک دو دو تین تین چار چار شادیاں تم کر سکتے ہو. ہم نے اس سے ہمیشہ آپ لوگوں سے یہی سمجھا کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ اکنامکلی افورڈ کر سکتا ہے, ایموشنلی نہیں, کیونکہ ایموشن کے اوپر میری کوئی رائے ہو نہیں سکتی کہ میں ایموشنلی کس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوں. میں اگر کر سکتا ہوں تو میں کر سکتا ہوں, مجھے قرآن نے اجازت دی ہے. اگر یہ معنی صحیح تھے تو اب جب یہ قانون بن گیا کہ آپ اجازت نہیں لیں گے تو جیل جائیں گے, تو پھر شریعت کا قانون افضل ہوا یا یہ ریاست کا قانون؟ میں اس پہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں. ایک دو پروگرام ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور میرا پوائنٹ آف ویو بڑا کلیئر ہے کہ جب ہم بات کریں گے قانون کی تو قانون کی سپریمیسی میں ہم قرآن و سنت کو پہلے رکھیں گے, باقی ساری چیزیں اس کے بعد ہیں. اگر کوئی قانون بنتا ہے قرآن و سنت کی لائٹ میں تو یہ قانون ہم اس قرآن و سنت کی روشنی میں نہیں ہے. بالکل یہ صریح آیت کے خلاف ہے, صریح آیت کے خلاف ہے. جب قرآن مرد کو کہہ رہا ہے کہ تم چاہو تو دوسرا کرو, تیسرا کرو, چوتھا کرو, لیکن عدل کے ساتھ. عدل کا مطلب کیا ہے کہ تم ایک جیسی رہائش دے سکو, ایک جیسا انہیں نان نفقہ دے سکو, ایک جیسا انہیں ٹائم دے سکو. اچھا یہ بھی نا ثاقب ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک عورت سے آپ کے 4 بچے ہیں, اس کا نان نفقہ مختلف ہوگا, ایک سے بچے نہیں ہیں اس کا نان نفقہ مختلف ہوگا. یہ بلال بھائی برابر تو ہو ہی نہیں سکتا. لباس ایک جیسا, کھانا ایک جیسا, یہ مراد ہے. یہ نہیں کہ وہ بندی رقم ایک جتنی, یہ نہیں مراد. ایسا بھی نہیں ہو سکتا. مراد یہ ہے کہ گھر ایک جیسا, اکاموڈیشن ایک جیسی ہو, ان کا رہن سہن ایک وقت بھی ایک جیسا ہونا چاہیے. وقت بھی ایک جیسا. یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ ایک رات تک کوئی وقت اپنا دے نہ دے. میں اس میں ایک بات کرنا چاہوں, ایک ہے مساوات, ایک ہے عدالت. ٹھیک ہے, مساوات تقاضا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یعنی برابری. ٹھیک ہے. ہاں عدل کیا تعریف, عدل کی ڈیفینیشن وضع شیء علی محلہ, کہ ہر شے کو اس کے مقام پہ رکھو. اگر ایک خاتون عمر رسیدہ ہے, اس کی ریکوائرمنٹس الگ ہیں, ایک جوان ہے, اس کی ریکوائرمنٹس الگ ہیں, تو ان دونوں کو اس کی جگہ پہ رکھیں. ایک نے کہا کہ میں نے یہ کھانا ہے, میں نے گوشت نہیں کھانا, ایک نے کہا میں نے گوشت کھانا ہے, تو یہ نہیں کہ میں اس کو بھی پھر گوشت ہی کھلائیں, حالانکہ چاہے اس کو الرجی ہو گوشت. وہ یہ نہیں ہے نا, مساوات نہیں ہے, عدل ہے. یعنی جو اس کی ریکوائرمنٹس ہے جس میں وہ خوش ہو اور کہے کہ میرے حقوق ادا ہو رہے ہیں. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. ایک خاتون نے ہم سے کہا, اور وہ وکیل خاتون ہے, انہوں نے کہا کہ جب کوئی شخص آ کے پوچھتا ہے دوسری خاتون سے کہ میں دوسری شادی کر لوں تو میرے حقوق تو وہیں ختم ہو گئے نا, تو برابری کیسے ہوگی؟ میں نے اس پہ جواب دیا, میں نے اس پہ ان کو جواب دیا تھا. فاطمہ سے پوچھ رہے ہیں. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کاشانہ انور میں بیک وقت جو ہے وہ 8 کے قریب ازواج ملتی ہیں,
اور کسی کے حقوق سلب نہیں ہوئے نعوذ باللہ، حتیٰ کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی سے اپنی باری جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کو ہبہ فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس عدل کی بات کرتے رہے، اس مساوات کی بات کرتے رہے کہ جو آپ ایموشنل اٹیچمنٹ کی بات کر رہے تھے کہ اللہ میں نے تمام کے ساتھ عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے اور مساوات کا درجہ جو ہے وہ قائم کیا ہے، لیکن عائشہ کی طرف جو ان کے قلبی جھکاؤ، اے اللہ میرا دل عائشہ کی طرف جھکتا ہے، میری اس پہ پکڑ نہ کرنا۔ تو اب آپ دیکھیں، اچھا آگے جو آپ بات کر رہے تھے نا عورت کی ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی، مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وقت وصال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک لائے ہیں، اب نگاہوں میں دیکھا، کچھ بولے بھی نہیں، اور وہیں سے جان لیا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے بھائی سے لی، اپنے دانتوں میں نرم کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی۔ یہ ایک بیوی کا اپنے شوہر کے متعلق مزاج شناسی کا لیول ہونا چاہیے۔ پھر جب ہم یہ کتنی اہم بات کی ہے، پھر جب ہم فرمائشوں کی بات کرتے ہیں نا، تو بلال بھائی میرے نزدیک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اوپر کوئی خاتون، کوئی ہستی اس دنیا میں رول ماڈل نہیں ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان تو وراء الورا، اور وہ جو افتخار عارف صاحب نے لکھا تھا نا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، خدیجہ، فاطمہ، زینب، وہ آج کی سائنس نے پروو کیا ہے کہ نانی، اس کے بعد بیٹی اور اس کے بعد نواسی جو ہوتی ہے، وہ وہی خصوصیات لے کر آگے انہی کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ اس کا مطلب پتہ کیا ہوا فاطمہ، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج اگر ہماری نئی نسل جو ہے وہ ان باتوں کو باہر سے لے رہی ہے تو ناکامی جو ہے وہ ہماری گھر کی عورتوں اور آدمیوں کی ہے کہ وہ تربیت نہیں کر پا رہے۔ ایک کانفرنس تھی جہاں پہ ساری دنیا کے مفکرین جمع تھے، مختصر عرض کر رہا ہوں، وہاں پہ عورت کے بارے میں بحث تھی، خاتون کے بارے میں، کہ ہم نے خاتون کو ابھی یہاں لے آئے، یہاں ترقی دی، یہ کیا جو ہو رہا ہے دنیا میں۔ تو ایک روس کے جو مفکر آئے، انہوں نے کہا ہم نے عورت سے کہا کہ تم جتنی تمہاری تعلیم ہے، جو بھی تنخواہ لو، گھر میں بیٹھو۔ انہوں نے کہا کیوں بھائی، یہ تو الٹ کر دیا تم نے۔ کہا اس لیے کہ ہم نے کہا کہ ہمیں یہ چیک کیا کہ جو کریمنل رپورٹس آ رہی ہیں، جو مسائل آ رہے ہیں معاشرے میں، اگر یہ تربیت کرتی اولاد کی تو پھر ہمیں اس کا سامنا نہیں کرنا، اس میں زیادہ پیسے لگنے ہیں، اس کو ہم تنخواہ دیں گے، گھر میں رکھیں گے تاکہ یہ تربیت کرے۔ اور یہ عین وہی جو بہن نے فرمایا ہے، علامہ صاحب نے فرمایا، وہ بنیادی اسلامی ڈھانچہ ہے، تربیتی ڈھانچہ۔ اس میں ایک بہت بڑی اہم بات یہ بھی ہے ثاقب بھائی کہ جو پچھلی نسلیں تھیں نا، اب تو خواتین خیر پڑھی لکھی ہیں، پچھلی نسلیں اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں تھیں، لیکن ان لوگوں نے جس نسل کی پرورش کی وہ بڑی محترم بھی تھی، بڑی احسان مند بھی تھی، بڑی صبر والی بھی تھی، اخلاق والی بھی تھی۔ ان پڑھوں نے کتنی اچھی تربیت کی اور پڑھے لکھوں نے آگے سے جو ہے وہ گوگل نسل بنا دی، بالکل جین زی۔ ان میں منافقت نہیں تھی، ان میں منافقت نہیں تھی، وہ جو دل میں ہوتا تھا نا وہ ان کی زبانوں پہ ہوتا تھا۔ اب اسی جملے کو نا آج کے لوگ نا استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں اندر سے وہی ہوں جو باہر ہوں، اور انتہائی بدتمیزی کرتے ہیں۔ اچھا یہ بالکل غلط چیز ہے۔ اندر سے جیسے آپ ہیں ویسے جب باہر سے آپ ہوں گے نا، آپ ہمبل ہوں گے، ہاں، بدتمیز نہیں ہوں گے۔ بدتمیزی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہے نا وہ پھر کوڑے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، خوف اس سے تعفن اٹھ رہا ہے جو آپ کی زبان کے ذریعے باہر پھر نکل رہا ہے، زہر اگل رہا ہے۔ وہ جو مائیں تھی نا ان کی آئیڈیل کون تھی؟ اب ان دیکھنا یہ پڑے درست ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، ان کی آئیڈیل کون تھی؟ یہ ہماری امہات المومنین اور یہ خواتین حضرت بی بی پاک، یہ ان کی اچھا ان کی عمریں بھی چھوٹی تھی جب ان کی شادیاں ہوئیں، ان کی شادیاں ہوئیں، انہوں نے تربیت شدہ تھی اصل میں۔ وہ تعلیم لکھنا پڑھنا ایک الگ میٹر ہے، ایک ہوتا ہے تربیت، یعنی ان کے علم راسخ ہو چکا۔ عمر اور ان پڑھ عورتوں کی تربیت بہتر کیوں تھی؟ اس کی وجہ سے کہ ان کے جو پیچھے مائیں تھی نا تربیت کرنے والی، وہ ان کو گود سے دودھ پلاتی تھی، جب تو دودھ پلاتی ہوئی ڈرامے نہیں دیکھتی تھی، نہ ڈرامے کرتی تھی، ڈرامے آد نہیں کرتی تھی، اچھا سمجھ رہے ہیں؟ وہ درود شریف پڑھتی تھی، وہ ذکر الہی کرتی تھیں، اس کا اثر ہوتا تھا۔ اس کے بعد پاکیزگی اور طہارت، سادات خاندان آپ جانتے ہیں، سادات خاندان کا امت کے لیے اس خطے میں بھی آ کے کتنا رول ہے کہ کس طرح انہوں نے لوگوں کی تعلیمات، ان کو پاکیزگی، طہارت، بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ تو اس میں ایک بہت بڑی نوری جو میرے خیال میں ایک ڈفرینسیشن ہے نا، وہ یہ کہ ہم شاید اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے کہ ویسٹ نے جو تعلیم دی ہے نا ہمیں، وہ دی ہے انڈیویجولز کے لیے کہ آپ 18 سال کے بعد آزاد ہو جائیں، بالکل ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کی ہے کیونکہ ان کا اس کے اوپر بینکنگ اور ٹیکسنگ سسٹم چلتا ہے،
18 साल के बच्चे ने फिर अकाउंट खोलना, फिर हमारे यहाँ जो सिलसिला है वो 18 साल का बच्चा जूते खाने की उम्र में होता है, उसको माँ जो है वो डांटती है, बाप जो है वो डांटता है और वो डांट खाता भी है और इस पे वो फ़ख्र भी महसूस करता है कि मेरे माँ बाप मुझे डांटते हैं, और माँ बाप जब नहीं डांटते तो वो उनके जाने के बाद वो महसूस भी करता है। हमें क्या तकलीफ़ है कि हम उस माशरे को कॉपी करने में तो अव्वल हैं, लेकिन वो माशरा जो कि हमारी दादियों का, हमारी माओं का, नानियों का था, वो फेल होता नज़र आ रहा है। इसमें एक रोल किसका है ज़्यादा? देखिए, बहुत ही आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। मैं अक्सर कहा करती हूँ अलामा का वो शेर के अलामा फरमाते हैं कि ये पीरे कलीसा की करामत है कि जिसने बिजली के चरागों से मुनव्वर किए अफकार। अच्छा, हमारे पास तो इंदील नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिराजुम मुनीरा की रोशनी है, हमारे पास तो वो नूर है कि जो हिदायत का नूर है, कुरान की शक्ल में, साहिब कुरान की शक्ल में। और उसके बाद फिर जैसे मैं वो वाक़या की तरफ इशारा कर रही थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से, कि हमारे पास ये हस्तियाँ हैं, हमने इनको कॉपी करना था। आपने जो वेस्ट के बात की है वो तो दीवार चाट के वापस जा रहे हैं बिलाल भाई। ये जो आज पाकिस्तान में आवाज़ें सुनते हैं ना आप और मैं, कि जो है पिदरशाही के निज़ाम को मैं नहीं मानती, मैं कहती हूँ ये जिनका जुमला है ना उनके वल्दियत के खाने खाली हैं। आप देखें, आज खातून ने ना आपका जो बाप है ना वो कमाल कर दिया, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद किया बाप की रज़ा में खुदा की रज़ा है, तो तुम्हारी तो रज़ा तुम्हारे बाप की रज़ा में है। और शौहर के लिए फरमाया कि अगर शौहर जो है वो जो आप जिस हदीस पाक की तरफ इशारा कर रहे थे कि अगर किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो मैं बीवी को कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। ताज़ीम का तो ये लेवल हो, और आप जो उसकी सजदागाह है, जो उसके वालिदैन है, आप चाहती हैं कि दीवार टंगी हुई हो, जिंदा रहिए, सलामत रहिए। क्या खूबसूरत यतीम खाने से जाके लड़का पसंद खूबसूरत बात की है कि जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं वो तो दीवारें चाट के वापस जा रहे हैं और उनकी वल्दियत के खाने जो है वो खाली हैं। वापस आएंगे, हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने होगा, जो भी मशवरा, जो भी बात हमारे मेहमानों से करना चाहें आप कर सकते हैं। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, 5 बजे हम अपनी कॉल्स जो है वो खोल देते हैं और आपकी कॉल्स लेते हैं, लेकिन वो 5:30 हमें बज जाते हैं आपकी कॉल्स लेते हुए, क्योंकि आर्गूमेंट जो है वो हमारे मेहमानों के साथ हमारा हो रहा होता है। तो हमारी कॉल्स पे आप टेलीफोन नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे उलमा कराम से कोई भी सवाल जो है वो आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ पहले कॉलर हैं जनाब अली। बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बिलाल भाई, क्या हाल है? करम अल्लाह का। कौन भाई बात कर रहे हैं? फहीम असलम बात कर रहा हूँ नियत चन्नू से। मोहम्मद असलम? फहीम असलम। फ़हीम असलम, जी फ़हीम, हुक्म। सर मुझे ये अपने बारे में पूछना था, मतलब कि मेरा रिश्ता तय नहीं हो रहा, 1-2 जगह पे तय हुआ लेकिन कोई तरफा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, काफी दिनों से स्ट्रगल हो रही है, मतलब लगे हुए हैं। तो इस बारे में पता करना था कि कोई रुकावट वगैरह तो नहीं है। तुम्हारा क्यों ख्याल है, तुम्हारा क्यों ख्याल है कि रुकावट है फ़हीम? मेरा ख्याल ये है कि मतलब कुछ फैमिली की वजह से ना, घरेलू मसाइल की वजह से, कुछ खानदान में इस वजह से। तुम्हारा ख्याल है किसी ने रोक के या बांध के रखा हुआ है? नहीं, मैं वैसे बिलीव तो नहीं करता इस चीज पे, लेकिन लोग मुझे कहते हैं कि यार ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा अपना यकीन नहीं है। तो आप अपने गुमान को गालिब समझो ना, लोगों की बातों में क्यों आते हो? क्या करते क्या फ़हीम आप? मैं बेसिकली एग्रीकल्चर से ही मेरा ताल्लुक है। अच्छा, काफ़ी ज़मीन है आपके पास? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ठीक है। ठीक हो गया बात। तो आप एक काम करो कि आपको साकिब भाई जो वजीफ़ा देंगे ना, आपने वो वजीफ़ा पढ़ना है, अल्लाह ताला आपके घर को आबाद करेगा इंशाअल्लाह ताला, फ़िक्र नहीं करो। ये जो एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे यहाँ कि किसी ने बांधा हुआ है, एक तो ये इस पे तरफ थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि कोई बांध सकता है किसी को क्या? रिस्क जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये अपनी सिफ़त और अपनी शान बयान फरमाई है कि मैं जिसके लिए चाहूँ रिस्क को कुशादा करूँ, जिसके लिए चाहूँ उसको तंग करूँ। तो ये अल्लाह की शान है, ये बंदे का इख्तियार नहीं है। हाँ, जादू के ज़ोर पे अगर कोई कहता है कि मेरे पे, तो पहली मैं ये गुजारिश करता होता हूँ अपने लोगों से कि पहले जादू करने वाला बंदा ढूंढें तो सही, हमें भी दिखाएं। है कौन, हमें भी मिलाएं, कभी करने वाला है खुद तो दिखाएं। अगली सवाल जो है, जो आपने भी उनको तवज्जो दिलाई कि ये एक मिथ है कि जो हम समझते हैं कि कोई
ऐसा कर इतना फारिग बैठा। अगर ये होता तो फिर सबसे पहले हम इस वक्त अपने दुश्मनों पर, जो बड़े बड़े ममालिक के बड़े बड़े लोग, हम उन पे गालिब होते जादू के जोर पे, और हम उन्हें ज़ेर कर चुके होते, क्योंकि पाकिस्तान में जादूगर बड़े अच्छे अच्छे हैं जो हर घर में घुसे हुए हैं, तो इनको हम घुसाते वहाँ जहाँ घुसने का हक है। अब जहाँ तक ताल्लुक है पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए बिलाल भाई आयतुल कुर्सी पढ़ें, आयतुल कुर्सी पढ़ें। जो भी दिल में वसवसे, आखिरी 2 सूरतें साथ पढ़ लें, मुअव्वज़तैन, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। तो जो भी वसवसे हैं, नेगेटिविटी है, इंशाल्लाह ये आपसे निकल जाएगी और आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें इंशाल्लाह ताला। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम सुगरा बेटा, हुक्म। जी बिलाल भाई, मैं आपसे 3 से 1 सवाल करने और टाइम भी थोड़ा लूँगी क्योंकि टाइम मुख्तसर होता है। तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में और अपने मियाँ के बारे में, उसका नाम है मोहम्मद मतीन खान। 17 साल हो गए शादी को भाई, ना तो कोई औलाद हुई है, ना कोई उसने कारोबार, ना कोई धंधा, ना कुछ भी नहीं। जहाँ जाते हैं वापस होते हैं, ना उसका कहीं दिल लगता है कहीं जाके काम के लिए। और मैं जंग में शादी हुई है, इस वक्त मैं कराची आई हुई हूँ। तो सुगरा आपने अपना मेडिकल कभी नहीं कराया था, टेस्ट वेस्ट नहीं कराए थे? बिलाल भाई मैंने करवाए थे, मैंने इलाज भी बहुत करवाया मैंने। ना तो कोई रिज़्क का कोई सबब बनता है, ना कुछ। पहले स्टील मिल में वो जॉब करते थे, उन्होंने 1 साल की, उसके बाद छोड़ दी उसने जॉब। तो अभी आप क्या औलाद का पूछ रही हैं या क्या पूछ रही हैं आप? बिलाल भाई औलाद के लिए तो अब अल्लाह की मर्जी है उसमें, लेकिन ये कम से कम रिज़्क के लिए तो कुछ बनना चाहिए मेरे। दुरुस्त है, अल्लाह ताला जो चाहे कर सकता है, लेकिन आपको पता है इस बात का ना कि आपके अंदर एक प्रॉब्लम है। अच्छा। तो वो तो अभी जब तक उसको आप नहीं टैकल करेंगी तब तक तो अभी तो अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी हो सकता है, मुझे तो कभी कोई मुमकिन नज़र नहीं आता। दूसरी बात ये कि आपके शौहर जो है ने कहिए कि वो सूरह इखलास बहुत बाकायदगी से पढ़ा करें। अच्छा बिलाल भाई, वो पढ़ते बहुत हैं, बहुत, हर वक्त उसको तस्वीर होती है, हर वक्त पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं वो। तो अच्छी बात नहीं? जी बिल्कुल होना, ये अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ें तो जो हम करते हैं, लेकिन पेट पालने के लिए तो कुछ चाहिए होता है ना। आपकी बात दुरुस्त है, अल्लाह ताला ने अभी तक भी तो पेट पाला ही है ना सोना। जी बिल्कुल। हाँ, तो अच्छी बात कहनी भी चाहिए और अच्छी बात करनी भी चाहिए। उन्हें कहिए बस वो अपनी तस्बीहात में ये भी शामिल कर लें और बस ठीक है, पक्का, नथिंग टू वरी। अच्छा बिलाल भाई, एक और सवाल था मेरा कि मेरा भाई जो है ना, रजा नाम है उसका, तो उनकी अभी 2nd शादी हुई है। नाम तो क्या भाई का? सॉरी, रजा की सेकंड मैरिज? जी 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 हाँ जी। तो जब से उसकी मैरिज हुई है, उसकी तबीयत भी नहीं सही रहती और मतलब उसको नुकसान भी बहुत कुछ उसको कारोबार में हुआ, लेकिन तबीयत उनकी सही नहीं। रजा की शादी किससे हुई है? फरा नाम है लड़की का। तो वो खुश है रजा उसके साथ? खुश तो है, ज़रा पसंद की उससे भी की है तो खुश तो होंगे जरूर। तो बेटा उसको अपनी पसंद का देना पड़ेगा ना, अब जो खमियाजा वो भुगतेगा। जबकि पहली शादी माशाल्लाह बहुत अच्छी रही है, बच्चे भी जवान है उसमें से, बहुत अच्छा कारोबार है। जब से इनके साथ हुई है, मेरी वालदा भी बीमार रहने लगी, मेरे भाई भी बीमार। देखो इसका शादी से ताल्लुक इस तरह से ना जोड़ो, इसका शख्सियत से ताल्लुक जोड़ो कि ये इस मामले में खुश नहीं रहेगा, बस मेरा ये ख्याल है। अल्लाह करे, मैं दुआ गो हूँ कि वो खुश रहे, लेकिन अब जो तबीयत ख़राब है ना, वो बुनियादी तौर पे दबाव की वजह से है, स्ट्रेस की वजह से है, इसलिए। मोहम्मद बशीर हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद बशीर। वालेकुम अस्सलाम। लाल भाई क्या हाल है? करम अल्लाह का। बेटा फरमाइए, हुक्म कीजिए मोहम्मद बशीर। बेटा तो मैं नहीं हूँ भाई, मुझे कहें क्योंकि मेरी 56 एज है। हुक्म। और मैं आपका प्रोग्राम उस वक्त से देख रहा हूँ जब आप समा न्यूज पे थे। जी जी हुक्म। माशाल्लाह आपके वो जो मौजूआत होते थे, जिस तरह का आप पैनल बुलाते थे, मुझे बड़ी खुशी होती थी देखकर। अच्छा वही पैनल अब भी है? जी अब भी वही पैनल है? अच्छा हाँ। तो वो मौजूदात कुछ और होते थे, जिन्नात वगैरह, जादू वगैरह, वो आप बुलाते थे लोगों को। हर हफ्ते जिन्नात और जादू पे एक प्रोग्राम करता हूँ मैं यहाँ पे भी। अच्छा हाँ। सर मैं आपको एक और गुजारिश करना चाहूँगा, मेरी कभी हाल मिल जाए, अगर आप मुझे प्रोग्राम में बुला लें। मेरे साथ कुछ अजीब से वाकयात हो रहे हैं, हो सकता है आपके पास जो आलम आए और जो आमिल आए, हाँ। उनके लिए मैं बेहतरीन एसेट बन सकता हूँ। केस स्टडी बनना चाहते हैं आप?
سر میرے ساتھ کچھ عجیب سے معاملات ہیں نا. عجیب بتانا, عجیب بتاؤ, عجیب کیا سر؟ مسئلہ؟ مراد یہ ہے کہ میں خود بھی نہیں جانتا, جنات ہیں. جنات ہیں آپ کے ساتھ؟ جنات ہیں میرے ساتھ, جنات ہیں, اور میرا معاملہ اٹکا رہتا ہے ہمیشہ, اور میں جنات حاضر بھی کرتا ہوں الحمدللہ. جادو کو فوراً اسی جگہ یہ شخص پہ جادو, جنات کو سامنے حاضر کرتے ہو یا کسی کے اندر حاضر کرتے ہو؟ میں آپ کو کسی پہ اگر ہے موجود سامنے حاضر کر کے انشاءاللہ دکھاؤں گا. ویسے سامنے آ کے نہیں بیٹھ سکتے جنات نکل کے کسی سے؟ نہیں, نکلنے والا تو وہ بات نہیں ہوتی. نہیں, نکل کے نہیں سر, نکل کے نہیں, اسی جسم میں رہتے ہوئے وہ. اچھا, یہ زیادہ تر جو جنات کی حاضری ہوتی ہے یہ خواتین میں ہوتی ہے یا آدمیوں میں ہوتی ہے یا بچوں میں ہوتی ہے؟ سارے یہ تو خواتین کا مسئلہ زیادہ ہی ہے میرا خیال ہے, مجھے یوں لگتا ہے مرد کم ہی ہے اس میں. یار ویسے احتیاط کیا کرو, خواتین کے اندر حاضری نہ ہی کیا کرو تو بہتر ہے. نہیں وہ سر, وہ میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں, میں نے کئی کیس کیے ہیں. وہ ایسا ہے نا کہ خواتین وہ بھی جو نابالغ نہ ہو بالغ ہو, اور اس کے علاوہ اگر وہ حاملہ نہ ہو. نہیں, آپ کی تو کوئی بھی محرم نہیں ہے نا, بات حاملہ کی نہیں ہے, بات محرم کی ہے. تو وہ بڑی اچھی بات ہے. میرے بھائی جو بات کر رہے تھے, بنیادی طور پہ نہ جنات ہے, نہ حاضری ہوتی ہے, نہ لینا نہ دینا, معاملہ ہوتا ہے سارا کہ مجھے لیں. تو وہ مجھے, اگر آپ یہ کہتے ہیں نا صرف کہ آپ مجھے کسی دن بلائیں یہاں پہ, تو یقین کریں میں آپ کو کہتا کہ یو آر موسٹ ویلکم, آئیے تشریف لائیے, سلام دعا لیں, ہمارے ساتھ چائے پیے. لیکن یہ جو بات ہوتی ہے نا, یہ مس لیڈنگ ہوتی ہے بڑی, کہ میں یہ کر سکتا ہوں. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ یہ نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں, کوئی حاضری نہیں ہوتی کسی قسم کی. یہ سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, یہ فرسٹریشنز ہوتی ہیں, اور یہ دنیا جہان کے اندر نون سائنس ہے. لیکن اگر آج عاملین بیٹھے ہوتے نا علماء کی بجائے, تو میں یہ بات کہنے کی جرت نہ کرتا, کیونکہ وہ میرے خلاف ہو جاتے اور وہ کہتے کہ آپ نے ہماری دکان کے اوپر جو ہے وہ نشتر مارا ہے. جی, ایک عامل ہے ماشاءاللہ تعالی. تو حضور اقدس اس طرح نہیں کرتے نا, مائیں بہنیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں, اور اگر ان کے نفسیاتی مسائل ہیں تو ان کو نفسیاتی طریقے سے ہی حل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری پیاری بچی. جی میں آپ کے ساجد کے بارے پوچھنا وا, شادی دے بارے کدوں تک ہو جی. میری پیاری بہن, یہ میرے ہاتھ جڑے دیکھ لے, کہیں باہر آ, کھلی جگہ پہ کمرے سے نکل کے جہاں سگنل آئے. ہاں جی, ساجد دی شادی کے بارے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے, سلامت رکھے تمہیں, بڑی مہربانی. لیکن ایک لفظ جو سمجھ آیا ہو, آپ کی تیزی کا بھی سلام ہے, جتنی آپ تیزی سے بات کرتی ہیں, نہ آپ کا سگنل ہے, نہ میں کیا کروں. میں 1000 دفعہ یہ ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ آرام سے بات کریں اور باہر آ کے بات کریں جہاں پہ سگنل پورے آ رہے ہوں. اتنی محنت سے کال ملتی ہے اور پھر جو ہے وہ کال کاٹنی پڑتی ہے. سمینہ ہے رحیم یار خان سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری پیاری بچی. جی سر, میرا مسئلہ ہے کہ میری صحت خراب رہتی ہے. صحت خراب سے مطلب کیا ہے, آپ کو کیا بیماری ہے؟ مطلب میرے کو پہلے تو مجھے روحانی مسئلہ رہا ہے کافی. اس سے کیا مطلب ہے روحانی مسئلے سے؟ جی میرے نا 14 سال ہو گئے شادی کو, اس کے بعد سے میری طبیعت نا ٹھیک نہیں ہے. کبھی بیمار ہو جاتی ہوں, کبھی ویسے. تو مطلب 4 بچے ہیں میرے. آپ کو روحانی بیماری, میں نہیں سمجھا کہ آپ کو روحانی بیماری کیا ہے. روحانی بیماری سے ایسے مطلب ہے کہ کسی ٹائم بھی میری طبیعت دم وغیرہ کراؤں تو ٹھیک ہو جاتی ہوں, اگر دوائی وغیرہ لوں تو پھر ٹھیک نہیں ہوتی. سمینہ نام ہے آپ کا؟ ہاں جی. اور آپ کے شوہر؟ اپنے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا, ابھی مجھے کیا مسئلہ لگ رہا ہے آپ کو بھی؟ مجھے آپ کے اندر ڈپریشن کا مسئلہ لگ رہا ہے. اور اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا تھا میں نے. آپ کا مسئلہ ختم ہو گیا؟ نہیں, وہ ایسے تھوڑا جیسے آپ سے بھی میں نے ایک تو پرسنلی بات کرنی تھی, اگر آپ مجھے اپنا نمبر دے سکیں تو. میری پیاری بہن, میری پیاری بچی, میں نے آپ کو بڑا واضح 2 ٹوک بتایا ہے کہ آپ کو کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے, آپ کو ڈپریشن کا مسئلہ ہے. اگر آپ مجھے پرائیویٹلی کال کریں گی تب بھی میں یہی بتاؤں گا. نہیں وہ ٹھیک ہے, آپ صحیح کریں, میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات. میں ویسے آپ سے کچھ اپنے ذاتی بارے میں نا بات کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو. نہیں, میں مائنڈ کیا کرنا, میں ٹیلی ویژن پہ تو نمبر نہیں اپنا دے سکتا نا. آپ اگلی بات فرمائیے. اچھا, میں نے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ وہ جو ان کا نام ہے ممتاز احمد. ممتاز؟ ہاں جی. اچھا, تو ان کے ساتھ میری اتنی بھی بنتی نہیں ہے زیادہ. ہاں, تو ڈپریشن اسی لیے ہے نا آپ کو. خیر سے
मुमताज़ में क्या बुराई है? मुझे 3 बुराइयाँ उसकी बड़ी बड़ी बताओ, शरई बुराइयाँ क्या है? वो अपने लिहाज से ठीक है, हाँ जिस तरह होता है, तो और कुछ नहीं, सिर्फ बेएहसास जिस तरह होते हैं इस तरह से हैं थोड़े वैसे। मैं तुम्हें फ़र्क बताऊं अगर तुम समझना चाहो ये बात। हाँ जी। आपका शौहर बिल्कुल भी ना रोमांटिक आदमी नहीं है। हाँ जी। आप बड़ी रोमांटिक हैं, ये गैप है, ये दोनों का गैप है, इसलिए ये गैप कभी पूरा नहीं हो सकता, इसलिए डिप्रेशन है। अब इसको आप रूहानी मसला कह लो या क्या कह लो, इसको जो नाम देना चाहो दे लो। अमजद अस्सलाम वालेकुम। अमजद भाई इसमें क्या बताइएगा आप कि शादी को इतने साल हो जाएं फिर भी राज़ी नहीं है, लेकिन मसला भी कोई नहीं है, बस तवज्जो का मसला है, 4 बच्चे भी हैं। कुरान करीम ने फरमाया ला इन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, अपने हाल पे शुक्र करो और उस पर राज़ी रहो, कनाअत करो, अल्लाह से अपना लगाव लगा के रखो, तकवा खावन से भी लगा के रखो। लाओ ना, वो खुद ही देखिए 2 तरीके होते हैं। एक होता है कि इंसान डायरेक्ट किसी से रिलेशन में वो चलता है, एक ये है कि दुआ करता है, ठीक है, मसलन जैसे हम वालिदैन के लिए दुआ करते हैं, औलाद के लिए वालिदैन दुआ करते हैं, तो इस तरह दोनों तरफ से ये करें और अपने मामलात को अपने घर में रखें। हाँ, और बेहतरीन तरीके से उससे चलाएं, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें ताकि उनमें ये भी चीज़ें मौजूद ना हो। चलो मैं कहता हूँ चलो मैं फेल हो गया तो अगली नस्ल तो संवर जाए ना। अच्छी बात की, मैं फेल हो गया तो अगली नस्ल तो संवर जाए ना, कितनी अच्छी बात की। जी अस्सलाम वालेकुम हसीब। वालेकुम अस्सलाम सर, हसीब बात कर रहा हूँ। जी जी सर मैंने अपने भाई के बारे में पूछना था और अपने बारे में। हुक्म। भाई का जहाँ भी रिश्ता देखते हैं ना, जहाँ भी देखते हैं वो देखाते हैं, हम भी देख जाते हैं, फिर आगे से कोई जवाब नहीं आता, मतलब कि उधर काम ठंडा हो जाता है। और हमने बड़ी जगह से पता करवाया, वो कहते हैं कि बंदिश का मसला है। आपके भाई का क्या नाम है? मोहम्मद तौसीफ। तौसीफ जी। आपको लगता है तौसीफ पे किसी ने असरात डाले हुए हैं? नहीं, जहाँ भी हम चेक करते हैं वो कहते हैं बंदिश का मसला है। अब भाई चले गए हैं, 15 दिन हो गए हैं, वो गए दुबई क्या ना बाइक राइडर के काम में, वो पूछना था सही है या नहीं। अब चले गए हैं, जाए काम चेंज कर लेंगे, यही सही है उसके लिए। बिल्कुल ठीक है काम, पहली बात तो ये, और वो रहे वहाँ पे और वहाँ से आगे सऊदी अरब मूव हो, वहाँ सऊदी अरब मूव हो। हाँ ये सबसे बेहतर होगा उसके लिए, और वो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। और अपने बारे में पूछना था कि भाई की शादी के बारे में पहले बता दें, उसका क्या सीन है? मेरा नहीं ख्याल शादी को कोई बंदिश है, एब्सोल्युटली। अच्छा, और अपने बारे में पूछना था, मैं एक लड़की को लाइक करता हूँ। आपका क्या नाम? आपका क्या नाम है? हसीब। मोहम्मद हसीब। अच्छा। उसके घर मैंने 4 से 5 बार अपने घर वालों को भेज दिया है, तो उसकी मामा भी घर से हो गई है। अब 10 दिन पहले मामा मेरे घर वाले होके आए हैं, उसकी मामा को मिल के आए हैं। अच्छा। तो वो आगे से बता देते हैं, अच्छा कह देते हैं, आते नहीं है, कहते आएंगे हम आएंगे, कुछ जवाब नहीं देते, बस ना करते ना कहते, बस अच्छा कर देते हैं, अच्छा आएंगे हम देखने। अब कह रहे हैं इसके बाद आएंगे, बस ऐसे कही जा रहे हैं, आ नहीं रहे। तो आप क्या चाहते हैं, वो फौरन आज आ जाएं, कल आ जाएं या ईद से पहले आएं? जब मर्जी आ जाए, आज मैं तो नियत से मैं इस्लामी तरीके से लाना चाहता हूँ, निकाह करके लाना चाहता हूँ उनको, इज्जत से लाना चाहता हूँ। माशाल्लाह ताला। तो थोड़ा सा अगर उनके वालिदैन के साथ एहतराम और इज्जत से पेश आ जाओगे तो इसमें कोई तकलीफ है? अभी तक कोई बात नहीं की, मैं इज्जत से उनके साथ, जैसे उनको आपने रिश्ता डाल दिया, वो कह रहे हैं हम आ जाएंगे तो आ जाएंगे खैर से इंशाल्लाह, प्रॉब्लम क्या है? अच्छा ठीक है। वैसे वो फायजा बतूल नाम है, सही है? क्या नाम है? वो देखना, फायजा बतूल। इंशाल्लाह तू नौकरी करेगा बेटा उसकी सारी जिंदगी, फिक्र ना कर। कोई नहीं इंशाल्लाह। और सिस्टर का पूछना इस पे तूने इंशाल्लाह कहा है, अब तू ये गौर रखी और याद रखी इस बात को, क्योंकि तूने ही चंद सालों बाद दोबारा फोन करना है बेटा। अच्छा हाँ अच्छा, सही है या नहीं ये बता दें आप। नहीं सही गलत की बात नहीं है, मुझे बेटियां बहुत अजीज हैं। ओके ठीक हो गया, इंशाल्लाह इज्जत करो। और सिस्टर के बारे में पूछना, किसी के रिश्ते की बात करते हैं घर में, जैसे मेरे रिश्ते देखने के लिए या भाई का देखने जाए, वो मुंह बना लेती है, नहीं करना रिश्ता, किसी का भी नहीं करना। नाम क्या बहन का? बैठ जाती है, रहीला नाम है। और मैंने कहीं से पता कराया, कोई कह रहे जिन्नात का सर है, कोई इस पे। रहीला की उम्र कितनी है? रहीला के ऊपर 20 साल। 20 साल। शादी तो ये पक्का करेगी? नहीं, हम हमारी शादी के लिए रोना चाहते हैं, नहीं करने देनी, किसी की शादी नहीं होनी, नहीं करवानी इसकी शादी, किसी की नहीं करनी अभी घर में। तो हो जाती है, मुंह भरती है, पापा से लड़ती है, मामा को मारती है, नहीं अभी किसी की भी नहीं करनी। किसी की भी शादी का नाम लेते हैं ना, वो लड़ने लग पड़ती है, 2-2 दिन बुलाती नहीं किसी को, खाना नहीं खाते, ऐसे मुंह बना लेती है। और मैंने पता करवाया, मैंने एक जगह से, वो कहते हैं कि कोई कहता है जिन्नात का असर है, कोई कहता है ऐसे कुछ आया उसके ऊपर। अच्छा, आप लोगों ने कभी उसको किसी नफ्सियाती डॉक्टर को नहीं दिखाया? नहीं, कभी नहीं दिखाया। खाने में कोई शरई हर्ज है?
नहीं कोई भी नहीं है, वैसे वही पूछना चाहता। मैं तो अपनी तरफ से पूरा उसको कहता हूँ, बाहर लेके भी जाता हूँ घूमने के लिए, उसको कहता हूँ कोई चल कोई मेरे से बात शेयर कर। मैं तो बहुत ज्यादा सेपरेट भी बिठा के पूछा है। अच्छा। कोई और मसला है, कोई टेंशन है? तो टेंशन नहीं है तो उसको ना नफ्सियाती डॉक्टर के पास लेकर जा। अच्छा ठीक है, और वो जो दवाई देगा ना वो उसको खानी है। ठीक है। उस पे ऊपर तुम लोग हफ्ता खा के फिर छुट्टी नहीं कर सकते, वो खानी पड़ेगी। ठीक है। मुसलसल। ठीक है। और वाला साहब मेरे वो कहते हैं सर में दर्द है, उनका वो सही नहीं होता, उनके लिए कल चेक करवा के आए उनको, तो उन्होंने कहा मोरों का मसला नहीं। पापा कहते मेरे सर में कोई मसला है। मोरों का मसला ठीक कह रहे हैं, मोरों का मसला ही है। ठीक है, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। फातिमा, ये जो ख़वातीन जो होती हैं, अगर ये आपसे एक दूसरे से रब्ता लड़की का हो जाए, लड़के का हो जाए, तो बुनियादी तौर पे वो अगर स्टांस लेना चाहे अपने घर में तो ले लेना चाहिए कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, आप लोग ये करें। मैं तो फिर वहीं लौट कर जाऊँगी सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की काशाना पाक में कि देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी है, आपका पहला निकाह। आपका माइक बंद है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल। अच्छा, माइक ठीक कर दें। आप बताइएगा इस पर, औरत कह सकती है ना ये बिल्कुल मेरी शादी करनी है, मैंने बिल्कुल कह सकती है अपने वालिदैन से, और वालिदैन को अपने बच्चों से राय बल्कि लेनी चाहिए उनकी शादी करनी हो कि बेटा हम ये सोच रहे हैं, आपकी इसमें क्या राय है, और वो खुले दिल के साथ राय लेनी चाहिए, सुननी चाहिए उनको। बिल्कुल आप मशवरे में, बल्कि मैं तो कहता हूँ यंग एज में बच्चों को अपने मशवरे में शामिल करें, घर के मामलात में उनको बड़ा बनाएं, ताकि वो जिम्मेदारी का एहसास उनके अंदर वक्त के साथ साथ डेवलप होता चला जाए। और शादी पहले तो ये एहसास बच्चों की माँ को दिलाना चाहिए ना, शादी के बाद जिंदगी बच्चों ने गुजारनी है, हमने नहीं गुजारनी। अगर बच्चे देखेंगे ना कि हमारी माँ को भी बाप ने यही रुतबा दिया है तो बच्चे खुद भी शामिल होंगे। हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है कि घर में जो है वो हर बंदे का एक स्टेटस जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, एक डेकोरम रहना चाहिए। और माँ जो है बुनियादी तौर पर वो बेटियों के साथ चूँकि ज़्यादा अटैच इस मामले में होती है, वो खुल के अपनी माँ से बात कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ इस मामले में ना मजहबी कोई नहीं थी, हमने तो अपनी माँ से सारी बातें की हैं। मैं आपको वही बताने लगा हूँ कि मैं समझता हूँ कि हमारे मामलात जो है ना अब वो इसके उल्ट चलते हैं। अब बेटियाँ जो हैं वो हमारे ज़्यादा क्लोज होती हैं, वो माँ की निस्बत हमसे ज़्यादा अटैच होती है। और मैं समझता हूँ ये गनीमत है कि बेटी अपने बाप के साथ अटैच, बाप के साथ बात कर रही है। एक बचपन का दोस्त है, अल्लाह का शुक्र है, उसकी बेटियां जो है ना वो मेरे से अटैच हैं अपने मसाइल में, ज़िंदगी में, फ़ैसलों में मेरे से अटैच हैं। और मेरा जो बचपन का दोस्त है ज़ाहिर है वो, और वो मेरे से शदीद हसद करता है कि यार मैनू नहीं दस दिया, तैन क्यों दस दिया तो मामिया तू मामा बनना सी ना उनके। आप जब तुम हिस्सा नहीं बने उनकी ज़िंदगी का तो उन्होंने अपने गैप को कहीं तो फिल करना है। यही मैं अपने घर में अपनी बेगम को भी कहता हूँ कि हम अपने बच्चों को गैप जहाँ देंगे हम उनका नुकसान करेंगे। आप एक बात नहीं कहते अपनी बेगम से? क्या? कि हमें वो खाने पे जो उसने बुलाना है वो बुलाए। ये वाली बात नहीं आप कहते। लाइव चला गया। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉल है जी मेरा बेटा फिजा। जी फिजा बात कर रही हूँ बिलाल भाई। जी जी। एक्चुअली थोड़ी सी सिचुएशन मैं आपको जल्दी कंफर्म करती हूँ कि मेरी लाइफ में एक बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन आई हुई है। जहाँ पे 3 साल की शादी के बाद अभी जो है मैं अपने पेरेंट्स के घर आ गई हूँ। आपकी शादी फिजा किससे हुई थी ये बताइए? मेरी शादी मेरे एक ऑनलाइन रिश्ता ऐप्स नहीं होती उनमें से ही एक बंदे ने अप्रोच किया और उस फैमिली में शादी हो गई। उनकी भी सेकंड थी, मेरी भी सेकंड थी, क्योंकि मेरी पहली एक शरई रीजन की वजह से ख़त्म हो गई थी और वो ख़त्म होनी थी बाय लॉ। आपने शादी फिजा किससे की बेटा? नाम बताएं? हाँ हाँ जी, सईद। किससे? सईद। सईद से? जी। तो सही, अब क्या मसला क्या? अब सीधा मसला बताना मुझे। मैं आपको बताने लगी हूँ कि उन्होंने शादी के 3 साल में उन्होंने कोई जॉब नहीं की, उन्होंने बैंक के लोन। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा फिजा, तुम मुंह में ना बोलो, मेरे से बात करो बेटा। अच्छा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ 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 बोलो। अच्छा जी, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि 3 साल की शादी में उस इंसान ने मेरे ऊपर इतने ज्यादा लोन्स कर दिए और एटलीस्ट मेरी जिंदगी इतनी तंग कर। आपके ऊपर लोन्स कैसे कर दिए जरा प्लीज? जरा मेरे नाम पे बैंक से लोन लेके, मेरे नाम पे किस्तें लेके, किस्तों पे चीजें लेके और मेरे नाम पे आपके दस्तखत के बगैर वो लोन ले ही नहीं सकता बैंक से। आप नहीं ले सकते, मेरे साथ ही लिए थे। तो आप गई थी ना साथ बैंक में? बिल्कुल गई थी। तो आपकी नीयत उसमें शामिल थी ना लोन में? बिल्कुल मेरी तो खत्म हो गई। उसने जो नहीं लिए ना, आप दोनों ने लिए बेटा।
اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کے بعد یہ ہیبیچول انسان تھا جس نے آلریڈی اپنی پہلی بیوی کے ساتھ بھی یہی سب کچھ کیا. اس کی ساری جیولری بیچی, میری بھی ساری جیولری بیچی. بیٹا اس طرح سے نہ کرو, تم سے جیولری چوری کر کے بیچی؟ کچھ چوری کر کے بیچی, کچھ مجھ سے لے کے بیچی. بینک میں آپ گئی اپنی مرضی سے, آپ نے قرضہ لیا اپنی مرضی سے, آپ نے جیولری دی اپنی مرضی سے. لیکن انہوں نے, میں آپ کو پوری سچویشن بتاتی ہوں. سچویشن بتاؤ تو مجھے. ہاں پچھلے 6 months تھے اس میں انہوں نے کچھ لوگوں سے لون نہیں لیا, ان سے کچھ فراڈ کر کے پیسے کھائے اور پھر وہ گھر سے غائب ہو گئے. اور اس کے بعد میری مدر آ کے مجھے وہاں سے ایویکویٹ کرا کے ریسکیو کر کے مجھے وہ اپنے گھر لے کے آئی ہیں. اور اب جو چیزیں اس طرح سے ہیں کہ میرے فادر اور میری مدر از ناٹ ان دس کنڈیشن کہ وہ مجھے واپس جانے دیں. اور مجھے کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے اب کیا کرنا, وہ اب نہیں جانے دینا چاہتے میرے پیرنٹس. تو تم کیوں جانا چاہتی ہو؟ لیکن وہاں پہ میں سیکیور نہیں ہوں. میں کہہ رہا ہوں تم واپس کیوں سعید کے پاس جانا چاہ رہی ہو ان سارے الزامات کے ساتھ؟ میں نہیں جانا چاہتی, یہی پوچھ رہی ہوں کہ کیا اب مجھے یہ شرعی طور پر یہ چیز ٹھیک ہے کہ اگر میں اپنا فیصلہ لیتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ تم شریعت کو ایک طرف ذرا رکھ سکتی ہو؟ جی پلیز. ہے تم نے شادی جس طرح سے کی وہ کوئی شرعی طریقہ تھا, میں یہ بحث نہیں کر رہا. جب تم بینک گئی اور تم نے سود پہ لون لیا یہ شرعی طریقہ تھا, میں بحث نہیں کر رہا. یہ شریعت کو تم یہاں پہ کیسے لے آئی ہو؟ تم کہو کہ میں واپس سعید کے پاس جاؤں جس نے فراڈ لگایا کہ نہ جاؤں. اتنی سی بات ہے. اس بات کو جلیبی بنا کر تم حل کیوں کرنا چاہتی ہو؟ اس کے آدھے جرم میں تو تم شامل ہو نا. ہاں جی. ہاں شکر ہے تم نے مانا. تو پھر پرابلم اب کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ وہ پریشرائز کر رہے ہیں اپروچ کر کے کہ واپس آ جاؤ, میں ساری چیزیں ٹھیک کر دوں گا, لیکن میں ٹرسٹ نہیں کر پا رہی ہوں. آپ انہیں وقت دو, جب وہ ٹھیک کر لیں تو آپ چلے جانا. میری مدر نے بھی یہی کہا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانوں گا تمہاری مدر کی کوئی بات. میں صدقے جاؤں, کتنی بھولی ہو تم. 2 دفعہ تم نے شادی کی ہے, ابھی تم ایسے بہیو کر رہی ہو جیسے تم 16 سال کی ہو. بینکوں سے تم نے جا کے لون لے لیا, کھا پی سارے لیا تسلی سے, اب وہ مجرم ہے. ماں کا نہیں ماننا, میں نے اس نے پریشر کیا. کیا مطلب پریشر کیا ہے؟ تمہاری اپنی ذاتی رائے ہے, تم ایک بڑی عمر کی خاتون ہو, تم فیصلہ کرو. اگر میرے خیال میں تو تمہیں واپس جانا چاہیے کیونکہ تم برابر کی مجرم ہو, وہ اکیلا مجرم نہیں ہے. آپ غلط بیانی کر کے تہمتیں آ کے کیسے لگا سکتے ہیں اس طرح؟ تمہیں واپس جانا چاہیے. نہیں جانا, سیف پلے کرنا ہے, تو جب تک وہ جھوٹ وہ قرض نہ اتار دے جو تمہاری رضا کے بغیر لیے ہیں, تو تم اپنی والدہ کے پاس رہو. ایک طرف تم کہہ رہی ہو وہ میرا زیور چوری کرتا ہے, دوسری طرف کہہ رہی ہو وہ مجھے پریشر کرتا ہے, میں جانا چاہ رہی ہوں. میری پیاری بچی, میری پیاری بہن, خدا کے واسطے جب کسی کے سامنے مسئلہ رکھتے ہیں نا تو سچ بولتے ہیں. وکیل سے اور ڈاکٹر سے جھوٹ بولو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے. سعید برا آدمی نہیں ہے, تمہیں اس بات کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے, وہ برا آدمی نہیں ہے. لیکن یہ جتنی باتیں تم سنا رہی ہو یہ آدھی سچ ہیں. اس لیے میرا نہیں خیال کہ تمہیں خلا کے طور پہ یا طلاق کے طور پہ کہیں بھی جانا چاہیے. تمہیں ابھی ویٹ کرنا چاہیے, 6 مہینے ویٹ کرو, اس کے بعد فیصلے کی گھڑی آئے گی کہ کیا کرنا ہے. اوکے فاطمہ, آپ اس پہ بحثیت ایک خاتون کے مشورہ اس خاتون کو کیا دیں گے؟ دیکھیں شادی جو ہے وہ ایک گڈے گڈی کا کھیل نہیں ہوتا, اور جب سیکنڈ ٹائم آپ جا رہے ہیں کسی میرج کے لیے تو آپ کھا پی کے ہضم کر کے تجربہ کر کے ہر چیز مشاہدہ کر کے جا رہے ہیں. پھر آپ کے پاس ایک کنواری باقرہ والا جو ہے نا نان ایکسپیرینسڈ لائف نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر وقتی طور پر ایک عورت ہونے کے ناطے میں ایمپیتھائز کروں بھی, تو جو بات آپ نے کہی ہے کہ آپ چاہے وہ انڈر انفلوئنس ہو کے قرضے میں آپ گئی ہیں, آپ ساتھ شریک ہوئی ہیں, بعض اوقات یہ ہے کہ محبت کا جام اور جال پھینک کر مرد جو ہے وہ خواتین سے زیور ہتھیار بھی لیتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اگر آپ باشعور ہیں, سمجھدار ہیں, والدہ نے جو مشورہ دیا, آپ نے جو مشورہ دیا, میں اسی کو سیکنڈ کروں گی. بہت آپ نے صاحب بات کی ہے کہ توڑنا تو ایک جھٹکے کا کام, اور شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے, وہ تو پانی پہ تخت لگاتا ہے اور مین آف دا میچ, مین آف دا ڈے اس کو قرار دیتا ہے. کتنی اچھی بات کی ہے, کتنی اچھی بات کی ہے. جو ہے نا وہ میاں بیوی کو جدائی کرے, جو طلاق کرواتا ہے. میں
बड़ी ईमानदारी से तो मैं कहूँगा सईद मुझे नहीं बुनियादी तौर पे बुरा आदमी लगता, नरम आदमी है, लेकिन बहरहाल गलती किसी से भी हो सकती है। वेट करो आराम से, 6 महीने बाद जो भी सोचना होगा उसके ऊपर फिर मशवरा करेंगे, फिर बात करेंगे, लेंगे वक्फा और वापस आएंगे। जनाब हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने है, गुलाम अब्बास हमारे साथ हैं, उनसे बात करके फिर हम जाएंगे अपने शेफ़ की तरफ। शेफ़ आप थोड़ा एक मिनट बस दीजिएगा, एक कॉलर ले लूँ ये। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। गुलाम अब्बास अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम जनाब अली सर। जी सर जी जनाब हुक्म। मोहतरम मेरा बेटा है बड़ा, उसकी उम्र है, उसका जो है ना नाम है मोहम्मद अली। जी 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 तो उसको जो है वो तकरीबन 5 साल हो रहे हैं। वो BSS का जो उसने डिग्री ले ली है, लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं कर रहा, वो घर से बाहर नहीं निकल रहा। पहले वो घर से बाहर निकलता था, दोस्तों से मिलता था, लेकिन अब वो दोस्तों से भी नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं निकलता। मोहम्मद अली की वालदा का क्या नाम है? फरजाना। मोहम्मद अली ज्यादा करीब किसके है, माँ के बाप के? मेरे करीब है, बाप के करीब है, वालिद के करीब है। जी, तो जी। आपको अभी तक ये एहसास क्यों नहीं हुआ कि आपका बेटा जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है? सर वो डिप्रेशन के लिए मुझे अंदाजा हो गया था, मैंने डॉक्टरों के पास भी लेके गया हूँ। फिर मैंने उसकी काउंसलिंग के लिए डॉक्टरों के पास गया हूँ। नहीं, काउंसलिंग डॉक्टर काउंसलिंग नहीं करेगा, डॉक्टर मेडिसिन देगा। काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट करता है। साइकोलॉजिस्ट पहले मैंने नहीं, ये साइकोलॉजिस्ट का काम नहीं है गुलाम। जी जी ये साइकाइट्रिस्ट का काम है। साइकेट्रिस्ट के पास पहले मैं गया था, उसने दवाई दी थी। हाँ तो उसने दवाई दी। सेकंड टाइम में मैं जब गया तो उन्होंने बोला जी आप जो है ना ऑनलाइन पे बैठ के बात करें, मैं ऐसे मिलूंगा नहीं। अब पहली बात तो ये ऑनलाइन पे कभी भी डॉक्टर से बात करने को ना रेजिस्ट किया करें जब तक मरीज की नब्ज नहीं ना देखता। ये मिसाल दे रहा हूँ मैं, मरीज की आंखों में नहीं देखना। आप फैसला नहीं कर सकते कि मरीज बीमार है या नहीं है, आपने मरीज को कंप्लीटली फिजिकली देखना होता है। ये ऑनलाइन वाला काम नफ्सियात में तो मुमकिन ही नहीं है ना, बिल्कुल ही गलत है बात। आपने पहली बात तो ये कि 3 साइकाइट्रिस्ट के पास लेकर जाना है, 1, 2 और 3। तीनों की राय बराबर हुई तो फिर आपने फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ उसको उस मेडिकेशन पे लगाना है। जी उसकी वजह क्योंकि साइकाइट्रिस्ट के अंदर अच्छे साइकाइट्रिस्ट को ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है। जी मैं बिल्कुल इसलिए आपने देखना है कि वो ब्रिटिश क्वालिफाइड हो या अमेरिकन बोर्ड MD हो। फिर आपने मशवरा लेना है 2-3 जगहों से, क्योंकि बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है ना यार। जी फिर ये मेडिसिन पे जब जाएगा तो इसको उस पर रहना पड़ेगा बड़ा लंबा अरसा। ये सिम्टम्स अर्ली स्टेज पर हैं, अभी ये बहुत अच्छे तरीके से वापसी कर सकता है। जी अब इसमें तुमने देरी नहीं करनी, अगली बात करो। ठीक। अगली बात ये है कि ये अच्छा शादी का बोलते हैं, तो शादी का भी कह रहा है मैंने नहीं करनी अभी। ना मेरा बेटा, लोगों ने बेटियां बड़ी मेहनत से पाली होती हैं। जी अच्छा, हमने उनकी बेटियों को इलाज के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना। ये नहीं अभी नहीं, जब तक वो ट्रीटमेंट में नहीं पूरा चला जाता उसकी शादी ज़बरदस्ती करना। शादी हल नहीं होता किसी चीज़ का, शादी ऑलरेडी मसाइल में एक एडिशनल मसले का एडिशन होता है। मत करना अभी। अगली बात ठीक है। अगली बात सर ये है कि छोटा बेटा है मेरा, वो बहरहाल ये है कि वो बैंक में मुलाजमत भी कर रहा है। अभी उसको 1 साल होने वाला है, बैंक में लग गया वो। मगर ये है कि वो भी कह रहा है कि नहीं मैंने अभी शादी नहीं करनी, मैंने पढ़ना है आगे और पढ़ना भी। क्या नाम बेटे का? उसका नाम है मोहम्मद हसनैन। हसनैन को पढ़ने दो। अच्छा। हसनैन बैंक से भी जाएगा, ये खुद कारोबार की तरफ निकलेगा। ये एम्बिशियस बच्चा है, इसको मत रोको। ठीक, अल्लाह खैर करेगा। अभी ये जो हाफिज साहब ने तुम्हें अब्दुल्ला साकिब ने तुम्हें वजीफा देना है ना डिप्रेशन के लिए, ये तुमने सुनना है। डिप्रेशन के लिए सूरह रहमान और दुरूद शरीफ पढ़ा जाए, बेहतरीन हो गया। सूरह रहमान को लगाना है कारी बासित की आवाज़ में बग़ैर तर्जुमे के, और उसको 1 दफ़ा ज़रूर सुनना है। 10 दफ़ा सुनो, 20 दफ़ा सुनो, वो उसकी सवाब दीद है, लेकिन 1 दफ़ा ज़रूर सुनना है। और फिर उसके बाद दुरूद शरीफ जो है ये पढ़ना है। ये पढ़ते रहो, बच्चा भी ठीक रहेगा, कमरे में लगाओ, बरकत भी होगी, लेकिन डॉक्टर के पास जो है वो ज़रूर जाना है। हमारी शेफ़ ने आज क्या क्या बना लिया? मैंने आइसक्रीम शेक जो है वो तैयार किया, और मैंने आपको बताया था कि मैंगो फ्लेवर जो है उसका इस्तेमाल किया, और चिकन रोस्ट हमने बनाया। ठीक है, उसके साथ मेन कोर्स में हमारे पास जो चीज़ है वो आपने बताना है कि उसके नाम के साथ में क्या लगाऊं। पीछे से खामोशी इख्तियार कर ले, मुझे इनकी आवाज़ नहीं आती फिर। जी
جی میں کہہ رہی تھی جو مین کورس میں چیز میں نے بنائی ہے, آپ کہتے ہیں نا کہ اس کے ساتھ شریف لگائیں, تو کیا میں اس کے ساتھ لگا سکتی ہوں آلو گوشت شریف؟ کیا مطلب صوفیانہ تصوفانہ بات کی ہے. آج ان کی برتھ ڈے ہے. واہ, آج برتھ ڈے ہے, تصوفانہ بات کی ہے. واہ 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 واہ. جی, اور اسے کہتے ہیں القا, یہ جو اوپر سے نازل ہوتی ہے. واہ واہ واہ. اور میکرونی سموسا جو ہے وہ ہم نے تیار کیا. آپ نے آلو گوشت کے اوپر دھنیا بھی لگانا ہے. جی میں نے بھونتے ہوئے ایڈ کر دیا تھا اس میں. واہ واہ واہ. اور ہمارے ساتھ اسپانسرز میں جو ہے وہ انشور ہے, سن سپ ہے, اس کے ساتھ نورپور ہے, نورپور کا دودھ استعمال کرتے ہوئے میں نے چائے تیار کی ہے, جامع شیریں ہے, اور کوکا کولا اسپرائٹ ہے, اور سبروسا ہے ہمارے ساتھ. ماشاء اللہ. مجھے لگتا ہے کسی دن شیف نے ہمیں کہنا ہے کہ اتنی گفتگو کرنی ہے تو آ کے پکا لیا کرو. اور اس دن پھر ہم نے گھر چل جانا چپ کر کے. فاطمہ آپ پکا لیتی ہیں کھانا؟ اچھا جی الحمدللہ. اور میں سمجھتی ہوں یہ خواتین کا ہی حوصلہ ہے, کیونکہ وہ ایک دن میں نے اپنے ہسبینڈ کو سحری کے ٹائم 3 بجے بولا کہ دہی لا دیں, تو انہوں نے کہا نہیں میری ابھی تسبیح رہتی ہے. تو میں نے کہا ہم خواتین سحری میں بھی 3 گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں, افطاری میں بھی کھڑے ہوتے ہیں, ہمارا بھی دل چاہتا ہے 1000 والی تسبیح لے کے ہم بیٹھیں اور ہم بھی تسبیح کریں. تو یہ میں کریڈٹ گوز ٹو دا ویمن. میں سمجھتی ہوں جو آپ بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں سب مردوں کو ایسا کرنا چاہیے کہ اپنی بہنوں بیٹیوں خواتین کو اپریشیٹ کیا. میں کہتا ہوں خدا کی قسم 3 سال ہو گئے جمعے میں نا جی, جمعے میں یہ رمضان شریف کی اب میں نے بات کی اور لاسٹ پہ پھر میں نے کرنی. میں باقاعدہ اپنے نمازیوں کو کہتا ہوں کہ اپنی مسز کو جا کے آپ نے گفٹ دینا ہے کچھ سونے کا اور لیلۃ جا کے سو جائیں. نہیں گولڈ کا کہ پورا مہینہ آپ نے جس طرح سحری یار بات صاف کیا کرو نا. گولڈ کا تحفہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے گولڈ کتنے کا ہے. جتنے کا بھی ہے سر جی, دیکھیں بندہ میں پہلے ہی ادھار پہ چلتا ہوں سارا مہینہ. انگوٹھی آ جاتی ہے 50K تک آ جاتی ہے, اچھی انگوٹھی. اچھا انگوٹھی کا بھی مشورہ دیا. میں سنیارا نہیں وہ بہت ہی بھاری نہیں نا, میں سنیارا میرا جدی پشتی کم ہی ہے. اچھا لیکن یہاں میں کہوں گی کہ اگر میٹھے 2 بول اپریسیشن چھوٹا موٹا ہی کوئی گفٹ آپ دیں. ہم لیلۃ الجائزہ کی بات کرتے ہیں, چاند رات کی, کہ اللہ انعام دیتا ہے, تو اس دن جو مرد حضرات جو ولی ہیں, گھر کے سربراہ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اپنی تمام گھر کی جو خواتین ہیں جنہوں نے سحری افطاری میں اپنے مردوں کو سرو کیا ہے, اپنی عبادات چھوڑ کے وہ ان کو جو ہے ضرور کوئی نہ کوئی انعام اور تحفہ جو ہے پیش کریں. بھرپور تائید کرتا, کیونکہ آپ نے تو دے دیا نا, اس لیے آپ تائید کر رہے ہیں. آپ نے تو دینا ہے, لیکن ایمانداری کی بات ہے نا, وہ باقاعدہ 3 گھنٹے کھڑی رہتی ہیں. ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب, ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں نا, جو منہ میں آیا بول دیا, وہ کھڑی رہتی ہے. اور سب کے لیے جو کچھ بھی یہاں پہ یہ بناتی ہیں یہ اسی 2-2.5 گھنٹے کے اندر تیار کرتے ہیں. اور لاجواب ہوتا ہے, اور سب کچھ لاجواب ہوتا ہے. لاجواب ہے. ہم ان کو صرف سلام پیش کریں یا مطلب نہیں, ہمیں ان کو گفٹ پیش کرنا چاہیے, انعام پیش کریں. ہاں گفٹ پیش کرنا چاہیے, سلام کے ساتھ انعام بھی پیش کریں. بالکل. یہ بالکل کس نے کہا؟ میں نے میں ہی عورت کروں گی نا. ٹھیک ہے بیٹا, ہماری طرف سے آپ کو دعائیں ہیں جو ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں. بلال بھائی مجھے کل گفٹ ہیمپر ملے ہیں, میں ان کا بھی شکریہ ادا سب کا کرنا چاہتی ہوں. جی یہ اللہ تعالیٰ نے ویسے بڑی آسانی اور سہولت دی ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں نا وہ 1 مہینے میں نا ایک دوسرے کی فیملی بن جاتی ہے. بالکل ایسے. اور یقین کریں کہ یہ ماحول جو ہے نا, یہ سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور بن ہی نہیں سکتا. میں یہ بات نا ہمیشہ کہتا ہوں اپنے علماء اکرام سے کہ جو لوگ یہاں آ کے بیٹھتے ہیں نا, ان لوگوں سے ہم بہت سیکھتے ہیں. اور میں پورے ایمان کے بل بوتے پہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ جتنا ظرف مسلمان علماء کرام میں ہے دنیا میں کسی میں نہیں ہے. ماشاءاللہ, قسماً میں کہہ رہا ہوں. اتنا ظرف ہے کہ یہ ہماری ہر طرح کی تنقید لیتے ہیں, یہ ہماری ہر طرح کی نکتہ چینی لیتے ہیں, یہ اس کا جواب دیتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ لڑتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ بحث کرتے ہیں, پھر ہمیں اپنے گھروں میں کھانے پہ بلاتے ہیں. بالکل. اور پھر گفتگو بھی ہوتی ہے. یہ رشتے جو ہیں نا یہ بڑے قاعدے کی بات ہے, انمول ہے سر, انمول رشتے ہیں یار یہ جو اللہ نے دیا ہے. اور اس میں صرف ایک ہی بات ہے جو کامن ہے. ایک بات ہمیں بھی کرنے دیں ایک بات کامن ہے, اور وہ پتہ کیا ہے, ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. ایک بات اب مجھے بھی کرنے دیں. بسم اللہ. یہ آن ایئر یہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, بلال بھائی نے جو بات کی ہے اپنی جگہ پہ, لیکن میں نے اپنی زندگی میں
उलमा से इतनी मोहब्बत करने वाला, बल्कि अपने मेहमानों की इतनी इज़्ज़त करने वाला बंदा नहीं देखा जितनी शाह साहब करते हैं। ये ख़ुद एक एक अपने मेहमान को बाकायदा खुद प्लेट साफ़ करके उसके सामने ये रखते हैं। ये इनका बड़ापन है, अल्लाह इनको सलामत रखे, और हम भी आपसे सीखते हैं। बिल्कुल ऐसा। मैंने ये सारा काम जो है ना वो अपने घर की ख़वातीन से सीखा है। सलामत रहें। बड़ी बात। ऑनेस्टली ये क्रेडिट जो है ना ये ख़वातीन को जाते हैं। लेंगे जनाब छोटा सा वक्फा और वापस आ देंगे। नहीं, कारी मोहम्मद शबीर हसन अली साकी भाई थे हमारे साथ जिनको आप सुन रहे थे। हदीस आपकी अर्ज़ करता हूँ जनाब, ये आपने तवज्जो करनी है हदीस के ऊपर। आप अपना खाना वाना जारी रखें, हदीस बीच में हम करते रहेंगे, ठीक है। हदीस है कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन बातों की किताब अल्लाह की किताब है। बातों की किताब जो है, लफ्ज़ ये ब्रैकेट है, किताब जो है वो अल्लाह की किताब है, और जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं वो उनकी बातें जो हैं वो बेहतरीन हैं, और जो दीन के अंदर निकली हुई नई बात को शामिल करे वो बिद्दत है और गुमराही है। आप फरमाना चाहेंगे इस पे, ये नई बात से क्या मतलब है? दीन में कोई नई बात भी निकाल सकता है? देखिए, बुनियादी चीज़ है कि जिस बिदअत को हम बिदअत कहते हैं उसका पहले तो मतलब समझा जाए। बिदअत है क्या? जी, बिदअत है क्या? अल्लाह ताला ने अपने बारे में ख़ुद इरशाद फरमाया कुरान करीम में कि वल्लाहु बदीउस समावाति वल अर्द, अल्लाह बदी है, वो चीज़ों को नए सिरे से फॉर्म करने वाला है। खालिक वही है, चूँकि तख्लीक उसकी है तो वो हर चीज़ उसने नए सिरे से फॉर्म की है। लेकिन जब हम इसके इस्तिलाही मानी की तरफ आते हैं और जब हम बिदअत की बात करते हैं तो जैसे आपने इस हदीस पाक का हवाला दिया कि दीन में ऐसी चीज़ जिसकी जड़ या असल ही मौजूद ना हो। इसकी कोई मिसाल दीजिएगा, मिसाल के तौर पर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखिए कि मसाजिद दौरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर किस तरह की थी। आप खुद जानते हैं कि जो पहली मस्जिद की तामीर हुई उसके अंदर जो है खजूर के सतून थे और छाल के पत्ते थे, उनकी छत थी। लेकिन आज की मसाजिद को भी आप देख लीजिए कि उनके अंदर जो टनों के हिसाब से फानूस जो लगाए जाते हैं उनकी कीमत किस कदर है, उसमें कारपेट्स कैसे हैं, उसमें वक्त के मुताबिक अब एसी लगाए जाते हैं, उसके अंदर अब खुशबू का एहतमाम किया जाता है। ये नई चीज़ें हैं, ये नई चीज़ें हैं। लेकिन ये बिद्दत हसना है या ये इसको हम बिद्दत हसना कहेंगे। अच्छा। अब इसी तरह बिद्दत को जब हम समझ लेते हैं कि नई चीज़, तो हर नई चीज़ बुरी नहीं है, हर नई चीज़ जो है गुमराही और जलालत नहीं है। अब ये जो इस तरह ये बात करके तो हम फिर इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और हमारे तमाम जो फुक़हाए किराम और अल्लामा इकबाल को ख़ासतौर पर, चूँकि मैं तो इकबालियात की स्टूडेंट हूँ, तो अल्लामा ने कहा था कि इस उम्मत के ऊपर जब इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा तो फिर जो है वो दीन के अंदर जो है वो रखना डालने वाले लोग पैदा हो जाएंगे। ठीक होगी बात। हम हर शख्स जो कोई नई बात करता है, मुझे नहीं पता अब नई बात को मिसाल कैसे दूँ, वो कहता है कि ये बिद्दत हसना है, यानी कि ये बिद्दत हसना मेरे ख्याल में शायद सबसे पहले लफ्ज़ जो है वो किसी अमीरुल मोमिनीन ने शायद इस्तेमाल किया था, मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ये बिद्दत हसना और गैर बिद्दत हसना कैसे डिफ़ाइन करेंगे? देखें कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया ला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, हर खुश्क तर का इल्म कुरान करीम में मौजूद है। जी, जैसे खुद ही हदीस के आगाज़ में है। तो देखें, इसको डिफ़ाइन करना किसका काम था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान है, एक अहले बैत है। ठीक, तुम्हें ये पेश ही नहीं आएगा कि तुम बिदअत हसना लो, बिदअत रोना लो, बिदअत ख़राब लो। बिदअत बिदअत है। वो है क्या? जो चीज़ दीन के नाम पर दीन समझ कर राइज की जाए या बयान की जाए या समझी जाए। कोई मिसाल इसकी दें, मसलन क्या? मिसालें बहुत सारी मौजूद हैं। मसलन जो आम रस्म व रवाज है, कोई भी रस्म व रवाज है, उनको हम दीन का नाम दे दें। मसलन हम कहते हैं जी बारात में इतने लोग जाएंगे, फलां चीज़ ऐसे होगी, ये दीन कह रहा है। अगर ये कोई कहेगा तो ये बिदअत। या शरई महर? शरई महर तो पता नहीं, अब ये लफ्ज़ ही मुझे समझ नहीं आता ये क्या। शरई महर से क्या मुराद है? हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बात करें तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बनता है, आज तो कोई दे ही नहीं सकता वो आम आदमी। तो लिहाजा पता ये चला कि बिदअत जो है बिदअत है। बिदअत की कोई लिस्ट है कि ये बिदअतें हैं या हर किसी काम लिस्ट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बेइंतहा हो सकती है, लामहदूद हो सकती हैं। ये ऐसा भी मुमकिन है, ऐसा भी मुमकिन है, कुलिया है, कुलिया मौजूद है। ऐसा भी मुमकिन है कि हर मसलक अपनी अपनी बिदअत को अपनी बिद्दत ना समझता और दूसरा उसको बिद्दत समझता। असल में मसलक की कोई हैसियत नहीं, कुरान और अहले बैत। जी जी जी, बस
اچھا 2 ٹوک جواب ہے, سیدھی بات ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی بھی مکتب بڑھتے رہتے ہیں, کم ہوتے رہتے ہیں, ختم ہوتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے تاریخ میں ایسا ہی ہے. اصل قرآن کریم ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے پاکیزہ طیبہ طاہرہ, اور اہل بیت علیہ السلام کا اس کے بعد ان کا لیڈ کرنا اسی سیرت ہے. ثاقب بھائی یہ ہے کہ دنیا ایوالو کر رہی ہے نا, ایوولوشن ہے, ڈیولپمنٹ ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے. اب پہلے لوگ قرآن حکیم کو ہاتھ میں لے کے پڑھتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ کوئی خاتون جو کہ حیض سے ہو, اپنے دنوں میں ہو, وہ قرآن کو ہاتھ نہ لگائے. اب آپ کا سارا قرآن آ گیا موبائل پہ, اب قرآن موبائل کے اندر ہے, اس نے موبائل پہ فون بھی کرنا ہے, بات بھی کرنی ہے. اب یہ نئی چیز آ گئی نا, تو اب وہ پچھلا والا قانون کیا بدعت میں کنورٹ ہو گیا؟ نہیں, یہ کیا ہے؟ نہیں, بدعت کی جو ہے نا ڈیفینیشن وہ دونوں صاحبان نے کر دی کہ ہر وہ نیا کام جو دین سمجھ کے کیا جائے لیکن اس کی اصل دین میں نہ ہو, اس پیراڈائم میں وہ نہ ہو, اس کی مثال میں مثال دیتا ہوں. جیسے ہمارے ہاں عربی میں خطبہ دیا جاتا ہے جمعے میں یا عیدین میں, اس خطبے کو اردو میں شروع کر دینا, یہ بدعت ہوگی. اذان عربی میں, عربی کے الفاظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, اب ان کا ترجمہ بندہ اردو میں کہنا شروع کر دے, یہ اذان ہی ہے, یا نماز اردو اللہ سب سے بڑا ہے. تو بدعتیں ہیں نہیں ہمارے ہاں بنیادی طور پہ, نہیں ہے, یہ ہماری انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے نہیں, انٹرپریٹیشنز کا مسئلہ ہے. ہمارے پاس دوستوں نے کہا کہ نہیں, مطلقاً کوئی بھی نیا کام جب آپ کرتے ہیں تو وہ بدعت ہے. اس کی طرف بہن نے اشارہ کیا بڑا خوب کہ دیکھیں مساجد کی بنا, یعنی جو مسجدیں بنتی تھیں وہ کیسی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے, اور اب کیسی. اچھا, اس پر ایک اور بڑی اہم بات ہے, بس ہم تینوں بیٹھے ہیں, ہم طالب علم ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب تو ماشاءاللہ صاحب علم ہے, میری بہن بھی, میں بہرحال طالب علم. ہمیں ایک نصاب پڑھایا جاتا ہے, ڈاکٹر صاحب نے بھی پڑھا ہے, میں نے بھی پڑھا ہے, بہن نے بھی پڑھا ہوگا. ایک کیریکولم ہے ہمارا مدارس کا, جس میں بخاری شریف بھی شامل ہے ہمارے, جس میں صحیح مسلم شریف بھی ہے, جس میں باقی اسی طرح اصول کافی اور ساری کتابیں جو ہیں ڈاکٹر صاحب نے پڑھی. یہ کتابیں جو ہیں یا یہ نصاب جو ہے, یہ جو ہم پڑھ کے عالم بنے, ٹی وی پہ آ کے بیٹھ گئے, ہم نے اپنے نام کے ساتھ پروفیسر, ڈاکٹر, فہامہ, علامہ سب لکھوا لیا, کیا یہ نصاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کے دے گئے ہمیں؟ مفتی لگانا یہ بھی بدعت ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نصاب ہے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنا کے دے کے گئے ہیں؟ نہیں, یہ ہم نے بعد میں بنایا, پھر یہ بھی بدعت ہوا. تو پھر اس کا مطلب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ بدعت ہے, جب پڑھ کے ہم لوگوں کو بتانے. پھر بدعت ہے کیا یار؟ بدعت میں نے آپ کو بتا دیا, بدعت وہ ہے کہ دین کی اصل جو روح ہے اس کو بگاڑنے کی کوشش کرنا, دین کو اپنے اندازے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا, ہر شخص اپنی عقل اور فہم کے مطابق اپنی انٹرپریٹیشن کرتا ہے نا, دے دینا. دین کے نام پر آپ لوگوں سے مراد ہم لوگوں نے وہ کھلواڑ کیا بدعت کے نام پر. میں مثال دوں, مجھے آپ نے درست کرنا ہے, میں مثال دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ میں نے کبھی تاریخ میں یہ نہیں پڑھا, نہ روایات میں یہ پڑھا ہے کہ مولوی کا کوئی ادارہ ہے. اب مولوی ایک ادارہ ہے, کیا یہ بدعت ہے؟ اس تعریف کے مطابق تو بدعت ہے جو لوگ کرتے ہیں کہ ہر نیا کام, اس ہر نئے کام میں باقاعدہ اس ہمیں تو روایت یہ ملتی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ قرآن خود پڑھے, جنازہ خود پڑھائے, اذان خود دے. ہم نے مولوی ایجاد کر لیا نا, تو یہ ایک ایڈیشن ریلیجن کے نام پہ, دین کے نام پہ ایک ایڈیشن, ایک باقاعدہ نصاب بنا, ایک باقاعدہ مدرسہ بنا, پھر اس مدرسے کے نام, لیکن ہماری نیت نیشن آئی, اس مدرسے کے نام پہ پھر زکوٰۃ, اور اس مدرسے کے نام پہ پھر فطرہ, صدقہ, سب کچھ آیا. تو یہ جب یہ چیز ہوتی ہے نا, یہاں بدعت کسی کو یاد نہیں آتی. اصل میں جب دین اور دنیا کی جدائی ہوئی ویسٹ میں, اس وقت یہ مشکل پیش آئی. ہمارے پرانے قدیم علماء دیکھیں, اہل سنت شیعہ, سب حکیم بھی تھے, سب مفکر بھی تھے. علامہ اقبال خود بہترین انسان, اور جو بعمل, جب یہ جدائی آئی ہے نا, تو یہاں پھر آپ کا وہ گلہ آ گیا ہے, پیسہ آ گیا کہ یہ بدعت ہے. اصل یہ بدعت ہے کہ دین و دنیا کی جدائی. امام حنبل کی ایک روایت آج پڑھ رہا تھا, امام حنبل فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے ساتھ مفتی کا ٹائٹل تب تک نہ لگائے جب تک اس کا ذریعہ معاش انڈیپینڈنٹ نہ ہو. اللہ اکبر. تو اب مجھے یہ بدعت لگتی ہے. میں آپ کو اپنی آنکھوں دیکھی ایک بدعت بتاتی ہوں کہ ایک جنازے پہ میں اپنی دور افتادہ, ہمارا ایک گاؤں ہے, اس میں موجود تھی, اور نوجوان کا جنازہ تھا. تو انہوں نے 2.5 من کی بوری گندم کی لا کے, تو اس کے جو چارپائی تھی میت کی, اس کے جو پاؤں والی سائیڈ ہے وہاں پائے کے ساتھ لگا کے رکھ دی. اب میں چونکہ ایک آبزرور بھی ہوں اور دین کی ایک طالب علم بھی ہوں, تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس لیے ہے. انہوں نے کہا یہ مولوی کے گھر جائے گی. اچھا, اس کے بعد یہ ہوا کہ 40 دن وہ شوہر تو کمانے والا چلا گیا,
اب یتیم بچے اور بیوہ چھوڑ گیا ہے، لیکن 40 دن تک چاول ابلیں گے، ان میں دیسی گھی اور دودھ ڈلے گا اور وہ مولوی کے گھر جائے گا. اب ہر جمعرات کو چاہے پیسے ہیں یا نہیں ہیں وہ ختم دلایا جائے گا اور وہ کھانا جو ہے وہ مولوی کے گھر جائے گا. تھوڑا سا لفظ بدلنا، پیر بھی لگا لیں ساتھ. نہیں، امام مسجد وہ جو گاؤں میں ہوتا ہے نا وہ ایک ہی مولوی ہوتا ہے جو اس کی اجارہ داری ہوتی ہے، وہ اس کی ٹیریٹری ہوتی ہے بہت معذرت کے ساتھ. اور وہ استحصالی نظام جس کو دین کا نام دے کر اس نے اپنی جو ہے وہ میں نے جنازوں کے اوپر لوگوں کو پیسے پھینکتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی. اب تو جنازے کے کارڈ چھپتے ہیں، اور اب تو جو مجھے پتا چلا ہے کہ جنازے کا ایمرجنسی میک اپ بکنگز ہوتی ہیں. یہ ساری باتیں تو ایک شخصی ہے نا. اصل بدعت اس وقت کے عالم اسلام مشکل میں ہے اور لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ بدعت ہے. باقی شخصی گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں. عالم اسلام مشکل میں ہے اور سویا ہوا، اور مسلمان سویا ہوا ہے. لیکن یہاں میں ایک جملہ کہنا چاہوں گی کہ علامہ صاحب میری نظر میں حدیث پاک کے مطابق یہ وہن کی وہ بیماری ہے کہ جو ناسور کی طرح 57 اسلامی ممالک کو کھا گئی. اور وہن کیا ہے؟ صحابی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے کے خوف سے ڈریں گے. اب یہ بات میرے رسول کی سچی ہوتی ہوئی کس قدر نظر آ رہی ہے. وقفہ لیں اور اس وقفے میں تھوڑا سا اپنے اندر جھانکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آج کا سوال تھا کہ خوابوں کی تعبیر میں وہ کون سے نبی تھے جو کہ خوابوں کی تعبیر جو بتاتے تھے اور سچی تھی، اور پھر انہوں نے جب جیل میں تھے تو انہوں نے خوابوں کی تعبیر جو کر کے بتائی تھی اور پھر وہ بادشاہ سلامت پر پہنچی تھی. یہ سارا قصہ جو ہے قرآن حکیم میں سورہ یوسف میں ہے، اور یہ جو صحیح جواب ہے وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. اور یہ ہمیں صحیح جواب پشاور سے دیا ہے، اور یہ جو پشاور سے ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے دوست ہیں، ان کا نام ہے محمد علی. محمد علی آپ کو جامع شیریں کا کرشی کا یہ ہیمپر جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی پہنچا دیا جائے گا. حضور جو بدعت کی بات فرما رہے، اس میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو شخص جس شخص کو پسند میں ہم لفظ نہیں استعمال کر سکتا، جو جس مسلک سے نہیں ہے وہ اس کی عادات کو، چاہے وہ مذہبی ہوں یا غیر مذہبی ہوں، وہ ان کو بدعت جلدی سے قرار دے دیتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پوری رینج ہے نا. مثال کے طور پہ میں نے روایتیں پڑھی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ نے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی. میں نے روایتیں پڑھی ہیں اور اس میں راوی حضرت عباس ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھول کے پڑھی ہیں. اب ایک دوسرے کو بدعت کا الزام لگانا یہ بھی تو ذرا تھوڑی سی خطرناک بات ہے نا بلا وجہ. یہ بہت خطرناک بات ہے. تھوڑی خطرناک نہیں بلال بھائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی سزا بیان فرمائی ہے، جو وعید بیان فرمائی ہے، وہ جہنم ہے. تو آپ کسی کو ایسے ہی جہنمی قرار دے دیں صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے، تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کو آخری حد تک اس کا ایمان بچائیں گے اور اسے مومنوں کی فہرست میں ہی رکھیں گے. نکالنے کا جو یہ ہے نا ہم نے ریت ڈالی ہے، اس کو ہمیں چھوڑنا چاہیے. اللہ کا واسطہ ہے. میں اس دن میں نے جمعے میں بھی یہ بات کی ہے بلال بھائی. میں کہتا ہوں جو مسجد میں آتا ہے ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، ہاتھ یہاں باندھتا ہے، ہاتھ یہاں باندھتا ہے، رفع الیدین کرتا ہے، نہیں کرتا. یار مسجد میں آ تو رہا ہے نا، نماز پڑھ تو رہا ہے. اکثریت وہ جو مسجد میں نہیں آتی، میں ان کو مسجد میں لاؤں یا مسجد والوں کو بھگاؤں؟ صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. آسان تو نہیں ہے نا کہ کوئی بدعت میں ایویں ہو جائے. یہ تو اگر نیتاً آپ بدعت کر رہے ہیں یہ تو خیر میں کہتا ہوں بڑی شرم کی بات ہے، لیکن ایک دوسرے کو وسعت نہیں دینی چاہیے. دیکھیں قرآن کریم نے بڑا سادہ دین بیان فرمایا ہے. یہ جو کنکلوژنز آئی ہیں نا، یہ اپنے اپنے خیالات کو جب دین میں داخل کیا گیا ہے نا، جسے بدعتی دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے، اس وقت یہ آئی ہیں. دین بہت سادہ ہے. ہمیں چاہیے مجموعی طور پر ہر کوئی سادہ دین بیان کرے، لوگوں کے سب سے پہلے محرمات بتائے کہ یہ حرام ہے، یہ نہ کرنا. سب سے پہلا سوال قیامت کے دن یہ ہوگا. دوسرا فرائض، باقی بعد میں باتیں ہیں اس کو چھوڑ دیں. دو چیزیں اگر جس کی پکی ہو گئی، محرمات سے بچنا. تجربہ بتاتا ہے جس نے دین آسان کر دیا اس کو سنتا ہی کوئی نہیں ہے. فرائض کو داد کرو، محرمات سے بچو، فرائض کو سننا چاہتے ہیں، ہڈا سننا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں ایک زمانے میں مجھے یاد ہے لاہور میں ہماری جو دادی تھی وہ ٹوپی برقع پہنتی تھی. اچھا ماشاءاللہ. پھر ہماری والدہ نے جو ہے وہ برقع کالا پہننا شروع کر دیا، نقاب والا. ہاں. پھر اس کے بعد تھوڑا سا عمر زیادہ گزری، ہم بڑے ہوئے تو انہوں نے چادر لینی شروع کر دی.
اب دوبارہ رواج جو ہے وہ حجاب کی طرف آ گیا اور حجاب کے بھی سٹائلز آنے شروع ہو گئے, وہ ماڈرنائز ہو گیا. تو یہ تعلق تو اس کا مذہب سے ہے نا, اس کو بدعت کی طرف تو نہیں لے کے جائیں گے کہ یہ بدعت ہے. نیت تو سب کی اسلام ہے اور پردہ ہے اور جلباب ہے. بالکل ایسا ہی ہے نا. بالکل ایسا. یہ وسعت نہ دینا جہالت ہے یا مطلب نفرتیں ہیں ایک دوسرے سے؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں. ایک تو بنیادی احکامات ہیں کہ جن کے اندر ہم رد و بدل نہیں کر سکتے اور جن کے اندر کسی بھی عالم کو وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو ان کو جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. وہ ہے قرآن کے صریح احکامات اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اور آپ کی سنت مطہرہ سے ہم تک ثابت ہوئی بات. ایک تو یہ بات. دوسری بات جن کی آپ اور میں بات کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو فروعات کے اندر ہیں, اور وہ علامہ نے بھی ابلیس کی مجلس شورا کے اندر کہا تھا کہ بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ یہ الہیات میں الجھا رہے اور یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں ہی الجھا رہے. تو ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھ کے بنیادی جو ہم تینوں نے بات کیا, آپ نے بھی, کہ ہمیں اصولیات کو مد نظر رکھنا چاہیے. میں خواتین کو خاص طور پہ کہتی ہوں کہ آپ بچی بیاہ کے آئی ہے جی, اس کے پاس ڈگری ہے آکسفورڈ کی, کیمبرج کی, ڈبل ماسٹرز ہے, فلانا ہے, ٹمکانا ہے, اس کو طہارت کے بنیادی مسائل تو آپ نے بتائے نہیں ہیں. اس کو پاکی ناپاکی کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنے دنوں میں نے پاک ہونا ہے, میرے کتنے ایام مخصوص ہیں, شوہر کے پاس جانے کے لیے طہارت کی کیا نیل پالش انہوں نے لگائی ہوئی ہے. بنیادی دینی احکامات ہمیں سیکھنے چاہیے, اصولیات ہمیں سیکھنے چاہیے کہ وہ جو شروع میں نے بات کی تھی کہ دین کے نام پر نئی چیز جس کی اصل اور جڑ ہی موجود نہیں ہے. ایک سب سے بڑی سنت مجھے جو لگتی ہے نا فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ ہے اخلاق. بے شک اخلاق سے بڑی سنت ہی اور کوئی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اخلاق کو اڈاپٹ نہ کرنا اور آپ کا دل توڑنا یا آپ سے بد اخلاقی کرنا اور پھر کہنا کہ میں دین کے نام پہ لڑائی کر رہا ہوں, مجھے تو یہ بہت بڑی بدعت لگتی ہے. ایک اخلاق کے بارے میں جملہ عرض کروں. ہمارے ہاں اچھا بولنے کو اخلاق کہتے ہیں, لیکن نہیں, تمام اچھی عادات و اطوار کا نام اخلاق ہے. کیا خوبصورت بات ہے.